بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی تقلید کی تعریف۔ اس پر میں نے گزارش کی تھی کہ پہلے تقلید کی تعریف ذہن میں رکھیں کہ تقلید کا معنی کیا ہے۔ جب تک معنی نہیں سمجھیں گے تو پھر اشکالات پیدا ہوتے رہیں گے۔ تقلید کہتے ہیں مسائل اجتہادیہ میں، دیکھو میں یہ بات بار بار کہتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، پک جائے، آپ کی زبان پہ یہ تعریف رچ بس جائے۔ مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے مفتہ بھی مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو اور اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا۔ یہ تعریف ایسی ہے جو جامع بھی ہے اور مانع بھی ہے۔ اس میں دونوں تعریف کی شرطیں پائی جاتی ہیں، جامع لجمیع الافراد، مانع عن دخول الغیر۔ جب یہ تعریف آپ یاد کر لیں گے تو آپ اندازہ نہیں فرما سکتے کہ کتنی جامع ہے، اور تقلید پر ہونے والے تمام اعتراض، تقلید پر کیے جانے والے تمام شبہات صرف اس تعریف سے ختم ہو جائیں گے، بس یہ کہ بندے کو بات سمجھ آ جائے کہ ہے کیا۔ میں پھر یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم دورہ تحقیق المسائل میں بار بار ایک ہی چیز پر زور دیتے ہیں، بے اپنا موقف سمجھو، موقف سمجھو، موقف سمجھو، اپنا عقیدہ سمجھو، اپنا مسئلہ سمجھو، اپنا دین سمجھو، اپنی شریعت سمجھو، اپنا مذہب سمجھو، اپنی فقہ سمجھو، اپنے ائمہ کو سمجھو، اپنے اکابر کو سمجھو۔ یہ آپ سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ العزیز، دنیا کی کوئی طاقت دلیل کے ساتھ آپ کو آپ کے موقف سے کاٹ نہیں سکے گی۔ دلیل کی طاقت، ڈنڈے کی طاقت کا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن دلیل کی طاقت آپ کو کبھی بھی اپنے موقف سے نہیں ہٹا سکے گی انشاءاللہ۔ تو تقلید کی تعریف میں پہلی چیز ہے مسائل اجتہادیہ۔ میں بتا رہا تھا کہ مسائل اجتہادیہ وہ کتنے ہیں؟ 5 قسم کے ہیں۔ یہ تقلید کا دائرہ ہے۔ مسائل اجتہادیہ 5 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 مسائل غیر منصوصہ، نمبر 2 مسائل منصوصہ متعارضہ، نمبر 3 مسائل منصوصہ مجملہ، نمبر 4 مسائل منصوصہ محتملۃ المعانی۔ مسئلہ نص میں موجود ہے لیکن اس نص کے 2 معنی ہیں۔ اب ہم نے کون سا معنی لینا ہے؟ وہ بغیر تقلید کے ممکن ہی نہیں۔ قرآن کریم کی آیت والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، قروء قرء کی جمع ہے۔ قرء کا معنی طہر بھی ہے، قرء کا معنی حیض بھی ہے۔ عورت کو طلاق ہو جائے اور وہ عورت ایسی ہو کہ جس کو حیض آتا ہو، عورت ایسی ہو کہ حاملہ، وہ شرطیں الگ ہیں، میں صرف اس آیت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ وہ 3 قروء اپنی عدت پوری کرے۔ اب 3 قروء کیا ہیں؟ قرء کا معنی ایک طہر ہے اور قرء کا ایک معنی حیض ہے۔ قرآن کریم نے کسی ایک معنی کو متعین نہیں فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ ہم اس کا کون سا معنی لیں گے؟ یہ تقلید کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وسنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدۃ۔ جو ترجمہ میں کرنے لگا ہوں اس ترجمہ پر کوئی اشکال نہیں ہوگا، پہلے اس حدیث کا مطلب اچھی طرح سمجھ لیں، کبھی الجھن ہی نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاق کی بجائے 1 طلاق دی جاتی۔ یہ ترجمہ
تین طلاق ایک ہوتی یہ نہیں، تین کی بجائے ایک طلاق دی جاتی۔ جب ایک طلاق دی جاتی تو کتنی ہوگی؟ ایک۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو عام معمول یہ بن گیا کہ لوگ تین طلاق دے دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لهم فیہ انات، لوگوں نے شریعت کے اس معاملے میں جلد بازی سے کام لیا ہے جس میں ان کی گنجائش موجود تھی۔ فلو امضیناہ علیہم، جب انہوں نے گنجائش ختم کر دی ہے، خود جلد بازی سے کام لیا ہے، تو ہم وہی فیصلہ کریں گے جو انہوں نے خود کیا ہے۔ فامضاہ علیہم، حضرت عمر نے فیصلہ فرما دیا کہ جس شخص نے تین طلاق دینی ہے تو اس کی بیوی کو تین طلاق ہی ہونی ہے۔ اس پر کوئی اشکال نہیں ہے۔ اشکال کب ہوتا ہے؟ جب ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صدیق اکبر کے دور میں، حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں تین طلاق ایک شمار ہوتی تھی۔ جب حضرت عمر کا دور آیا تو انہوں نے فیصلہ فرمایا کہ تین طلاق دو گے تو تین ہوں گی۔ یہ ترجمہ ہماری تمام درسگاہوں میں ہوتا ہے، تمام درسگاہوں۔ اس پر پھر جوابات شروع ہوتے ہیں کہ جب حضور کے دور میں تین ایک ہوتی تھی، صدیق اکبر کے دور میں تین ایک ہوتی تھی، تو عمر کون ہوتے ہیں تین کو ایک کہنے والے؟ اب جوابات شروع ہو جائیں گے۔ پھر جوابات اس حدیث پاک میں کہ جی حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں، اور جب راوی کا عمل اپنی مروی اور روایت کے خلاف ہو تو راوی کے فتوے کا اعتبار ہوتا ہے، حدیث کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اب یہ جواب آپ عوام کو کیسے سمجھائیں؟ یہ تو علمی حلقے کا جواب ہے۔ اس کے راوی ابن عباس کے بعد طاؤس ہیں، اور اس میں راوی شیعہ ہے، اور اصول حدیث کا ضابطہ ہے کہ اگر راوی بدعتی ہو اور اس کی روایت اس کے مسلک کے مطابق ہو تو اس کی روایت معتبر نہیں ہوتی، اس کے مسلک کے خلاف ہو تو پھر معتبر ہوتی ہے۔ یہ جوابات شروع ہو گئے نا۔ ایک جواب وہ ہے جو آج ہم نے بیان کرنا ہے امام نووی، علامہ نووی کے حوالے سے، لیکن جب آپ ترجمہ ہی ٹھیک کر لیں تو سوال کی نوبت ہی پیش نہ آئے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ تقلید کا لغوی معنی یاد رکھیں، میں نے آگے جا کر اس پر پھر بات کرنی ہے۔ تقلید کا لغوی معنی کیا تھا؟ جعل القلادۃ فی العنق، ترجمہ قلادہ گردن میں ڈالنا۔ کیوں؟ جب آپ نے قلادہ کا معنی ہار کر پٹا کر لیا، پٹا گردن میں ڈالنا، اب آپ کیسے کہتے ہیں قلادہ کی 2 قسمیں؟ آپ نے تو معنی متعین کر دیا۔ بھئی معنی متعین نہ کرو نا تاکہ 2 قسمیں ہو سکیں۔ آپ نے معنی یہ کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صدیق اکبر کے دور میں، عمر کی خلافت کی ابتدائی 2 سالوں میں تین طلاق ایک شمار ہوتی تھی۔ اب آپ کو جواب دینے پڑ گئے۔ کوئی ترجمہ ہی ایسا کرو جو آپ کے مسلک کے موافق ہو، جس پر اشکال ہی پیدا نہ ہو۔ اس لیے ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صدیق اکبر کے دور میں، عمر کی خلافت کی ابتدائی 2 سالوں میں تین طلاق کی بجائے ایک طلاق ہوتی تھی، یعنی ایک دی جاتی تھی تو پھر ہوتی بھی ایک تھی۔ اب سمجھ آئی یہ ترجمہ کیوں کیا ہے؟ قرآن کریم میں ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ آپ اس کا ترجمہ کیا کرو گے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ مشرکین یہ نہیں کہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خداؤں کو ایک خدا بنا دیا ہے، یہ نہیں کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت محمد نے کئی خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا اختیار کیا، باقی چھوڑ دیے۔ مشرکین کا موقف یہ تو نہیں تھا کہ حضور پاک نے 360 کو ایک خدا کہہ دیا ہے، نہ، وہ کہتے 360 کو چھوڑ دیا ہے اور ایک کو لے لیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ اس شخص کو دیکھو کیسی عجیب بات ہے، اس نے کئی خداؤں کی بجائے ایک خدا کو لے لیا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ کئی خداؤں کو ایک خدا بنا دیا ہے۔ تین طلاق ایک طلاق ہوتی، یہ نہیں، تین طلاق کی بجائے ایک طلاق دی جاتی۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، وہ یہ نہیں کہتے کہ حضرت محمد نے کئی خداؤں کو ایک خدا بنا لیا ہے۔
وہ کہتے ہیں کئی خداؤں کی بجائے ایک کو اختیار کر لیا ہے۔ آیت سمجھ آ گئی؟ یہ میں نظیر پیش کر رہا ہوں اس حدیث کی۔ حدیث پاک میں ہے من جعل ہمومہ ہما واحدہ کفاہ اللہ۔ اب اس کا ترجمہ یہ تو نہیں کریں گے کہ جس شخص نے کئی غموں کو ایک غم بنا لیا، کئی غم تو ایک غم بن ہی نہیں سکتے۔ جس شخص نے کئی غموں کو ایک غم بنا لیا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس شخص نے کئی غموں کو چھوڑ کر ایک ہی غم کو اختیار کر لیا، غم آخرت، تو یہاں ہموم کو ہم واحد نہیں بنایا بلکہ ہموم کی بجائے ہم واحد کو اختیار کیا ہے، اللہ اس کو کافی ہے۔ تو یہ جو حدیث کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، کانت طلاق علی عہد رسول اللہ، حضور پاک کے دور میں 3 کی بجائے 1 طلاق دی جاتی، اس پر میں نے بطور نظیر کے آیت بھی پیش کی ہے، حدیث بھی پیش کی ہے کہ یہ ترجمہ خام خواہ نہیں ہے بلکہ آیات اور احادیث میں ایسا ترجمہ ہوا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور نظیر تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ نظیر کسے کہتے ہیں؟ ہم ارشاد السرور پڑھتے تھے نا تو اس میں ہوتا تھا یہ 6 اقسام میں کیا ہے، 6 اقسام میں کیا ہے، 7 اقسام میں کیا ہے، 12 اقسام میں کیا ہے، اس پہ قانون کون سا لگا ہے، آخر میں ہوتا تھا نظیر۔ پتہ نہیں آپ کیا صرف میں نظیر ہوتی ہے کہ نہیں، ہر سیے کی نظیر بھی پیش کی جاتی، اس کی نظیر کیا ہے۔ اور ہماری کتاب ہے الاشباہ والنظائر آپ کے علم میں، اور اصول فقہ میں مستقل یہ سلسلہ چلتا ہے، فقہ میں نظیر پیش کرو، اس مسئلے کی یہ نظیر ہے۔ تو میں ترجمے کے ساتھ یہ نظیر پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو الجھن نہ ہو۔ اب دیکھیں حدیث پاک کا یہ ترجمہ کر لیں تو ایمان سے بتاؤ کہ یہ دلیل ان کی بنتی ہے جو 3 کو ایک کہتے ہیں؟ نہیں بنتی نا۔ ہم پہلے دلیل ان کی بنا لیتے ہیں پھر اس کو توڑنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی دلیل مخالف کے ذہن میں اچھی طرح ڈال لیتے ہیں، جواب اس کا ذہن میں ڈال نہیں سکتے۔ ہمارے جب طلبہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو میں ان کو ایک اصولی بات عرض کرتا ہوں، جب کبھی آپ نے جلسے میں بیان کرنا ہو اور کسی کا رد کرنا ہو تو اپنے دلائل بارش کی طرح برساؤ، اپنے دلائل بارش کی طرح برساؤ، اپنے دلائل سامع کے دماغ میں بٹھاؤ، مخالف کی دلیل کو ٹچ نہ کرو، جلسے میں چھوڑ دو۔ اگر آپ نے مخالف کی دلیل کو ٹچ کیا، بس اوقات آپ سامع کے ذہن میں اتنی مضبوط بنا دیتے ہیں وہ توڑنا آپ کے بس میں نہیں ہوتی۔ یا تو پھر توڑنے کے گر بھی سیکھو، تھوڑی سی ہمت کرو۔ اور توڑنے کے گر آتے ہیں ہمیں، ہمارے پاس آپ آتے نہیں۔ توڑنے کا مطلب باطل کی دلیل کو توڑنا، کہنا استاد جی ہم تو پہلے کہتے تھے آپ توڑنے والے ہیں، وہی بات آپ نے کہہ دی کہ توڑنے کے گر جانتے ہیں۔ ہم تو پہلے ہی سنتے تھے کہ یہ بندہ دنیا کو توڑ رہا ہے، امت کو توڑ رہا ہے۔ ہم امت کو نہیں توڑ رہے، باطل کی دلیل اور دعوے کو توڑتے ہیں اور پھر امت کو جوڑتے ہیں۔ باطل اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا تو امت جڑے گی کیسے؟ امت نے تو تبھی جڑنا ہے نا جب باطل کی دلیل کو اب ہوا میں اڑا دو، امت جڑ جائے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حق اور باطل اپنی جگہ پر کھڑے بھی رہیں اور پھر جڑتے بھی رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لو، سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ اچھی طرح اس کو سمجھو۔ تو یہ بہت بڑا سقم ہے ہمارے۔ ابھی چند دن قبل بقرعید گزر گئی ہے، میرے موبائل میں اب بھی میسج ہے، رات بھی ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا لاہور سے، عید گزر گئی اب مسئلے پوچھتے پھر رہے ہیں، قربانی کے 4 دن ہیں کہ 3 دن ہیں، میں نے کہا بھی اگلے سال پوچھنا، اب تو گزر گئی۔ بھینس کی قربانی جائز ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا بھی گزر گئی، چھوڑ دو اس کو، اگلے سال بات کریں گے۔ جب وقت سے پہلے ہم تیاری کراتے ہیں تو ہمیں آپ لوگ کہتے ہیں یہاں تو یہ فطرہ ہی نہیں، اس کی ضرورت کیا تھی، کیا ضرورت تھی؟ اور جب وقت آ جاتا ہے پھنس جاتے ہیں، پھر آپ ہی ہمیں فون کرتے ہیں مولانا صاحب اس کا جواب کیا ہے؟ کہ جب ضرورت نہیں اب کیا ضرورت پڑی پوچھنے کی آپ کو؟ ہم کہتے ہیں بھی بقرعید آنے سے پہلے بقرعید کے مسائل پہ تیاری کرو، رمضان آنے سے پہلے تراویح اور رمضان کے مسائل کی تیاری کرو، سردی آنے سے پہلے جرابوں کے مسے پر مسئلے کی تیاری کرو،
تیاری کرو. یہ ہمارے یہاں الحمدللہ فیصل آباد میں جاتا ہوں، ہر مہینے ایک دن رکھا ہوتا ہے، مغرب سے عشاء 1 گھنٹہ، اور آنے والے سیزن کے مسئلے کا اعلان ہو جاتا ہے، اور بڑی تعداد میں ماشاءاللہ علماء آتے ہیں، طلبہ آتے ہیں، مدرسین ہوتے ہیں، ایک مسئلہ ہم بیان کر لیتے ہیں اور پھر سنتے ہیں. مجھے فیصل آباد سے ایک عالم کا میسج آیا، محفوظ ہے، میں میسج ڈیلیٹ کرتا ہوں، ختم نہ کروں نا تو بہت مسئلہ بن جاتا ہے، تو ایک آدھ کوئی نہ کوئی میں رکھتا ہوں صرف ساتھیوں کو دکھانے کے لیے. فیصل آباد سے ایک عالم مجھے میسج فرما رہے ہیں کہ جامع ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم قربانی کرتے تو اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوتے، گائے میں 7 ہوتے. میں نے پوچھا حضرت آپ نے میسج مجھے کیوں کیا ہے، یا آپ مجھے کوئی دلیل سمجھانا چاہ رہے ہیں یا جواب چاہیے؟ کہا نہیں، اس کا جواب چاہیے. میں نے کہا فیصل آباد سے میسج فرما رہے ہیں، اور ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، میں فیصل آباد اسی مسئلے کو تفصیل کے ساتھ پڑھا کر آیا ہوں. اگر آپ وہاں تشریف لے آتے تو یہ میسج آپ مجھے نہ کرتے، ہمارے میسج آپ امت کو کرتے. ابھی آپ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، موسم گزر جاتا ہے، مخالف کی دلیل آتی ہے، پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں. ہم کہتے بھی ان کو پڑھو. آپ ذرا سنو ہمارے عوامی بیان. ہم تو بیٹھی بھینس کالونی میں ہیں نا، یہاں تو بھینس کی قربانی پر تو یہاں دلائل ہونے چاہیے. یہ سارے باڑے والے اکٹھے کرو اور پھر دلیل شروع کرو کہ بھینس کی قربانی کے دلائل. اتنی پھسپھسی اور اتنی ہلکی، اتنی بوگس گفتگو آپ کرتے ہیں کہ مخالف بھی سمجھتے ہیں، اپنے بھی سمجھتے ہیں. یہ بہت کمزور سی بات ہے. ہم شروع نہیں ہوتے. آپ میرے سنو قربانی کی، ہم بھینس کی قربانی جائز ہے، دلیل نمبر 1 حدیث، دلیل نمبر 2 اجماع، دلیل نمبر 3 قیاس، دلیل نمبر 4 لغت. عوام کیسے نہیں سمجھتی؟ میں دیکھتا ہوں ہلتی کیسے ہے دائیں بائیں. اب بتاؤ میں کسی کی تنقید کر رہا ہوں؟ بولو. کسی پر فتویٰ لگا رہا ہوں؟ آپ یہاں بیٹھے بس شروع ہو جائیں گے درس کو، امت کو توڑ رہے، امت کو توڑ. اور بھائی بیان تو سنو ہمارا، سنو تو صحیح، ہم نے امت کو سنبھالا کیسے ہے، ہم نے کیسے سنبھالا ہے، سنو تو صحیح. ہم تو جان ایسی ہتھیلی پر آ کے پوری دنیا میں گھومے ہیں اور امت کو سنبھالا ہے، امت کو توڑ رہے ہیں، اختلاف پیدا کر رہے ہیں. میں نے صبح فجر کے بعد یہاں کہا تھا 40 دن میں یہاں سبق پڑھاتا رہوں، 40 دن. محلے کا ایک نمازی بھی اعتراض کر جائے نا، جو سزا چور کی وہ میری، کہ جس نے ہمارے محلے کی فضا خراب کی ہے. کیسے بات کرے گا؟ کیسے فضا خراب ہو سکتی؟ ہمارے گاؤں میں آ کر دیکھو، ہمارے گاؤں میں رافضی ہیں، اتنے تھے، سمٹتے اتنے سے رہ گئے. میں نے کبھی اپنے گاؤں میں شیعت کے خلاف تقریر نہیں کی. آ کر دیکھ لو کیسے سمٹ گئے ہیں وہ. ہم نے کیسے سنبھالا ہے مسئلے کو. ابھی آپ سبق پڑھ رہے تھے نا صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ، پڑھا ہے نا ابھی آپ نے. شکوک دور ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ اور یہ وہ شکوک و شبہات ہیں کہ اس عنوان پر کام کرنے والا بندہ بھی ان شبہات کو توڑ نہیں سکتا. یہ میں غلط نہیں کہہ رہا، میں فیلڈ کا آدمی ہوں، میں 24 گھنٹے اس کام میں لگا رہتا ہوں. اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ درمیان میں اس لیے کہتا ہوں دائیں بائیں کی پرواہ نہ کرو. اکیلے دنیا میں آئے ہیں، اپنے دکھ اکیلے کاٹنے ہیں، قبر میں اکیلے ہونا ہے، اور حشر کو اکیلے کھڑا ہونا ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اور وہاں یہ کہنا ہے مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ اور بھائی وہاں جو چیخنا ہے، یہاں دنیا میں کسی کی پرواہ نہ کرو. میں ایک بات ہمیشہ سمجھاتا ہوں، ذہن بنا لو، لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تمکین، لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تمکین، مگر وہ نہ سمجھے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا. لوگ کیا ہوتے ہیں؟ لوگ سمجھیں. میں نے کہا میں حیران ہوں، امت کو توڑ بھی میں رہا ہوں، پرچہ مجھ پہ نہیں ہے، فتنے میں ڈال رہا ہوں، ہماری جماعت کا ادب نہیں ہے، امت کو برباد میں کر رہا ہوں، لوگ مجھے سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں؟ ٹی وی مجھے لا رہا ہے، سوشل میڈیا مجھے لا رہا ہے، اخبارات مجھے لکھ رہی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس بندے کو برداشت نہیں کرنا کہ ماحول نہ بن جائے. میں سمجھتا ہوں ان باتوں کو. طلبہ کو کاٹو، دور کرو کہ اس کو سن نہ لیں. جب سنیں گے تو پھر اسی کے ہوں گے. اس سے دور کرو، سنیں نہ.
امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جلسے میں تشریف لے گئے۔ حضرت کے جلسے کا بیان خراب کرنے کے لیے ایک سسٹم بنایا گیا، انڈے مارو، ٹماٹر مارو، نوجوان لڑکے تیار کیے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب اس گاؤں میں پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ شاہ جی آج آپ کا جلسہ خراب ہونا ہے، یہاں کا ماحول یہ بنا ہے۔ حضرت شاہ جی فرمانے لگے ایک بار سٹیج تک مجھے پہنچا دو، باقی میں جانوں تو مجمع جانے۔ میں کہہ دوں تم 10 سال ان طلبہ کی میرا مخالف بناؤ، ایک بار ان کو میری درسگاہ تک، پھر میں جانوں اور یہ جانے۔ ایک مرتبہ میں بیٹھنے دو ذرا، بس بیٹھنے تو دو نا، یہ سنو تو صحیح، قریب تو آئے ہمارے۔ آپ پڑھتے رہیں، پھر دیکھنا میں آپ کو اپنے سادہ سے توڑتا ہوں، آپ کو جامعہ سے توڑتا ہوں، آپ دیکھنا میں کس سے توڑتا ہوں آپ کو۔ میں تو ترغیب دیتا ہوں کہ یہ سادہ خدمت کرو، واپس انہی کے پاس جاؤ، اپنے سادہ سے رابطہ رکھو، میں تو آپ کو نہیں توڑتا، میں تو پورا زور لگاتا ہوں۔ تبلیغ والا تبلیغ کے ساتھ رہے، جمعیت والا جمعیت کے ساتھ رہے، سپاہ والا سپاہ کے ساتھ رہے، عالمی مجلس والا ان کے ساتھ رہے، جو جس کے ساتھ ہے وہی رہے۔ ہمیں کارکن نہیں چاہیے، ہم سے عقیدہ سیکھو، دلائل سیکھو، مخالف کا منہ توڑ جواب سیکھو، جس پیر سے آپ بیعت ہیں اسی کے ساتھ رہو، جس مدرسے پڑھتے ہو وہی رہو۔ ہم نے کیا کرنا ہے اتنے بندے جمع کر کے، ہم تو سنبھال نہیں سکتے، کیا کریں گے جمع کر کے؟ آپ کو فکر پڑی ہے توڑیں گے، بھئی آپ کو ہم توڑ کر رکھ بھی لیں گے تو ہمارے پاس تو فقیر لوگ ہیں، کیا کریں گے ہم رکھ کے، کیسے سنبھالیں گے؟ بس ایک بات، شاہ جی فرمایا مجھے اسٹیج پر لے جاؤ۔ شاہ جی وہاں پہنچے، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری فرمانے لگے جب اسٹیج پہ پہنچ گئے نا، پتہ تھا کہ یہ لوگ میری بات نہیں سنیں گے، تو شاہ جی فرمانے لگے کہ میں آج آپ کو ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں، میں اگر آپ کہیں تو سناؤں؟ لوگوں نے کہا جی سنا دیں۔ لوگ قرآن سے تو لڑ سکتے ہیں، قصے سے نہیں لڑ سکتے۔ لوگ حدیث کی مخالفت کر سکتے ہیں، لطیفے کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ قصے سنیں گے، لطیفے سنیں گے، ہنستے رہیں گے، جب مولانا صاحب مسائل شروع کریں گے تو لوگ مخالف ہو جائیں گے۔ تو حضرت فرمان لگے میں ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا جی سناؤ۔ سنا دوں؟ کہا جی سناؤ۔ اب سب لوگ خوش ہیں، چلو قصہ سن لیں، بعد میں جب تقریر شروع کریں گے تو پھر مخالفت کریں گے۔ حضرت شاہ جی فرمانے لگے ایک آدمی وڈیرا تھا، آنکھوں سے نبینا تھا، اس کے گھر میں بیوی آئی، وہ کالی تھی، بد شکل تھی، اور اپنے حسن کے ترانے گاتی تھی کہ میں ایسی ہوں، میں ایسی ہوں، میں ایسی ہوں۔ کبھی تیری آنکھیں ہوتی نا تو پتہ چلتا میں کیسی ہوں۔ ایک دن محلے میں ایک بندہ آ گیا، اس نے سرما بیچا۔ اس نے کہا بھی یہ سرما ہے جو 4 سلائیاں لگا لے، پیدائشی نبینا ہو تب بھی آنکھیں اس کی بینائی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور چودھری نے اپنی بیوی سے کہا بھی سرما خریدو ایسے۔ یہ وہاں گئی، اس کو بلا کر پوچھا، کہا سرما کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 1 پیسے کا۔ اس نے کہا 10 پیسے لو، گاؤں چھوڑ جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ اس نے لیے دوڑ گیا۔ اس نے چودھری نے پوچھا کیا بنا؟ اس نے کہا وہ تو پاگل تھا، کبھی 4 سلائیوں سے پیدائشی نبینا بھی ٹھیک ہوتا ہے؟ وہ پاگل تھا۔ میں باہر گئی تو وہ دیکھ کر ہی دوڑ گیا کہ نبینے کی بیوی آئی ہے، یہ شاید مجھ سے سچ میں سرما نہ لے لے، وہ تو دوڑ گیا۔ پھر شاہ جی فرماتے اس کو پتہ تھا کہ اگر میری آنکھیں کھل گئی نا تو یہ مجھے گھر میں نہیں رکھے گا۔ شاہ جی فرماتے انگریز کو پتہ ہے ان کی آنکھیں کھل گئی نا تو ان نے مجھے ہندوستان میں رہنے نہیں دینا، اس لیے بہتر ہے کہ میں سرما بیچنا چاہتا ہوں اور انگریز چاہتا ہے کہ تم سرما نہ خریدو، تو اگر آپ لوگ چاہو تو میں تمہیں 2 سلائیاں سرمے کی ڈال دوں۔ لوگوں نے کہا ڈال دو۔ پھر شاہ جی نے خطبہ شروع کر دیا۔ بس پھر شاہ جی کا خطبہ کیا، عشاء شروع ہوتی اور فجر تک قرآن پڑھتے تھے شاہ جی۔ عشاء کے بعد بیان شروع ہوتا، پھر فجر تک بیان چلتا تھا۔ عجیب اللہ پاک نے نوازا تھا۔ اللہ ہم سب کو اپنے اخابر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اب میں وہ ترجمے کرنا لگا ہوں جو آپ کرتے ہیں، پھر پھنستے ہیں، پھر سوالوں کے جواب دیتے ہیں، اور یہی جواب علامہ نووی دے کر چلے گئے تھے کہ انہوں نے پھنسنا ہے، چلو ہم کو جواب لکھیں ان کے لیے۔ بات یہ چل رہی تھی اگر مسئلہ نص میں موجود ہو اور نص محتملۃ المعانی ہو، 2 معنی کا احتمال ہو، تو ہم کس معنی کو لیں؟ توجہ رکھنا۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہے نا کانت طلاق ولحد رسول اللہ و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
حضرت صدیق اکبر کے دور میں حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی شخص، یہ وضاحت سن لیں، اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو انت طالقن ثلاثن کہے پھر 3 ہی ہوتی تھی، ثلاثن کا لفظ کہہ دے تو پھر 3 ہی ہوتی تھی، یاد رکھنا۔ نمبر 2، اپنی بیوی کو انت طالقن انت طالقن انت طالقن ان لفظوں سے 3 بار کہتا اور نیت 3 کی کرتا، تب بھی 3 ہوتی تھی، تب بھی 3 ہوتی تھی۔ لیکن اگر یہ کہتا انت طالقن انت طالقن انت طالقن، تجھے طلاق تجھے طلاق تجھے طلاق، اب جو 3 بار اس نے کہا، پہلی بار انت طالقن کہنے سے 1 طلاق ہو گئی، اور یہ بھی شرط ہے کہ عورت ایسی ہو، نکاح ہوا اور رخصتی ہو گئی ہو، یہ اس کے بارے میں مسئلہ چل رہا ہے۔ نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی اور 3 بار کہتا ہے، 1 طلاق سے عورت الگ ہوگی، باقی تو 2 لفظ ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ ساری قیود الگ ہے اپنی جگہ پر، میں اس حدیث کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے تجھے طلاق تجھے طلاق تجھے طلاق، اب اس کے 2 مطلب، ایک مطلب تو یہ تھا کہ اس نے بیوی کا نا تجھے طلاق، طلاق ایک ہی دی ہے، مجھے دوبارہ کہا نا تجھے طلاق تجھے طلاق، اس سے اس کا مقصود 2 طلاقیں الگ دینا نہیں تھا، بلکہ پہلی ہی طلاق کو پکا کرنا تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور دوسرا کہ ہر دفعہ تجھے طلاق کہنے سے الگ الگ طلاق دینی مراد ہوتی۔ میں 2 لفظ کہنے لگا ہوں، ایک ہے تاکید اور ایک ہے استئناف۔ ایک ہی لفظ کو بار بار ذکر کیا جائے اور معنی ایک ہو، اسے کہتے ہیں تاکید۔ ایک لفظ کو بار بار ذکر کیا جائے اور ہر مرتبہ معنی الگ ہو، اسے کہتے ہیں استئناف۔ آپ گھر پہ ہیں، اچانک رات کو سانپ آ جاتا ہے، بچہ دیکھتا ہے اور ڈر جاتا ہے، کہتا ہے ابو سانپ آیا سانپ آیا ابو سانپ آیا۔ کتنے سانپ آئے؟ بولو، اس نے کتنی بار کہا؟ تو یہ ہے تاکید۔ یہ کیا ہے؟ تاکید۔ یہاں مہمان بیٹھے ہیں، ایک مولانا صاحب آئے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی ذرا پانی کا گلاس لاؤ، لڑکا لے آتا ہے۔ ایک اور مہمان آتا ہے، بیٹا پانی کا گلاس لاؤ، مہمان آ گئے۔ ایک اور، بیٹا پانی کا گلاس لاؤ۔ اب کتنے آئیں گے؟ میں نے کتنی بار کہا پانی کا گلاس لاؤ؟ دیکھو، اس نے سانپ کہا تو ایک ہی سانپ ہے، میں نے 3 بار کہا پانی کا گلاس لاؤ تو 3 گلاس آئے۔ ایک لفظ کو بار بار ذکر کرے اور معنی ایک ہو تو یہ تاکید، ہر دفعہ معنی الگ ہو تو یہ استئناف۔ تو جب کوئی شخص کہتا انت طالقن انت طالقن انت طالقن، پہلی مرتبہ انت طالقن سے طلاق ہو گئی، یہ جو دوبارہ انت طالقن کہا، اگر اس سے بھی ارادہ طلاق کا ہوتا تو پھر اسے کہتے ہیں استئناف، 3 ہو جاتی۔ اور اگر اس سے ارادہ طلاق کا نہ ہوتا، انت طالقن کو پکا کرنا ہوتا، تو اسے کہتے تاکید۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا نا، اگر کوئی شخص کہتا نا انت طالقن، پوچھ لیتے بھئی تمہارا کیا ارادہ ہے، اور عام طور پر وہاں ایک ہی لوگ طلاق دیتے تھے، 3 طلاقیں نہیں دیتے تھے۔ عام عرف یہ تھا 3 طلاق نہیں دیتے بلکہ ایک ہی دیتے تھے، اور باقی 2 مرتبہ تاکید کے لیے کہہ دیتے۔ اب ہمارا دور وہ نہیں رہا، اس وقت یہ تھا۔ اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے انت طالقن تو 2 احتمال ہیں، تاکید یا استئناف۔ اب ہم کیا مراد لیں، تاکید لیں یا استئناف لیں؟ ہم کیا کریں؟ حضرت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت صدیق اکبر کے دور میں، عمر خلافت کی ابتدائی 2 سالوں میں عام جو مزاج تھا وہ 1 طلاق دینے کا تھا۔ عام مزاج 1 طلاق دینے کا تھا، اور بس اوقات ایک ہی طلاق کو 3 مرتبہ دہرا دیا جاتا، لیکن عرف اور معمول 1 طلاق کا تھا، 3 کا نہیں تھا۔ اس لیے اگر کوئی شخص کہتا تو اس کو تاکید پر محمول کرتے کہ تاکید ہے۔ حضرت عمر کا جب دور آیا تو لوگ 3 مرتبہ کہتے اور ارادہ استئناف کا ہوتا حضرت عمر کے دور میں، اور پھر کبھی ایسے ہوتا کہ 3 طلاقیں دیتے اور 3 کا ارادہ ہوتا، کبھی 3 کا لفظ کہہ دیتے، کبھی 3 مرتبہ طلاق کہہ دیتے،
اب عرف بدل گیا، عام معمول یہ ہوتا تھا کہ 3 کہہ کر 3 کا ارادہ ہوتا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو گنجائش تھی، ہم گنجائش دیتے، اس نے گنجائش ختم کر دی، ہم نے گنجائش ختم کر دی۔ اب اگر کوئی شخص 3 مرتبہ طالقن 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 کہے گا نا تو ہم ارادہ نہیں پوچھیں گے، ہمارے یہاں جو عرف کا مدار ہے اسی پر خیال کریں گے، اور ہم نے ایک معنی متعین کر دیا ہے، آئندہ انت طالقن میں جو 2 احتمال تھے، ایک احتمال ختم، اب ایک احتمال پکا ہے، تاکید گئی، اب صرف استئناف ہوگا، لہذا ہمارا فتویٰ یہی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نص کے اندر احتمال دونوں تھے، لیکن دونوں معنوں میں سے کون سا معنی ہم مراد لیں، یہ تو بغیر تقلید کے ممکن ہی نہیں ہے۔ بغیر تقلید کے ایک شخص کہہ رہا انت طالق، تیرا کیا ارادہ ہے، آپ پوچھو گے تو معنی متعین ہوگا نا، خود متعین کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آج کہنے والے سے پوچھیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اب کسی سے ضرورت نہیں ہے، یہ معنی میں متعین کر کے جا رہا ہوں، لوگوں نے 3 کہنا ہے اور بعد میں کہنا ہے نہیں جی میرا ارادہ تو 1 تھا، اور یہ ایسے کئی بار ہوتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، جب میسج کرتے ہیں تو خود یہی ارادہ ہوتا ہے، جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے میسج وجات میں پڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی اب کیا کریں، اب کچھ بھی نہیں کرنا، اس کو نیا نکاح کرنے دو، اس کے لیے شوہر ہے، تمہارے لیے بیویاں ہیں، اللہ اس کو شوہر دے دے گا، تمہیں بیوی دے دے گا۔ جی بچوں کا مسئلہ ہے کہ بچوں کو ہم کیا کریں، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ تم نے خود راستہ بند کر دیا ہے، گنجائش تھی تم نے گنجائش ختم کی، ہم گنجائش کہاں سے نکالیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ نمبر 4 مسئلہ نص کے اندر موجود ہو، مسائل منصوصہ محتملۃ المعانی، ایک نص میں اگر 2 احتمال ہوں تو ایک معنی ہم کون سا متعین کریں، یہ تقلید کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ نمبر 5 مسائل منصوصہ غیر متعینۃ الاحکام، مسئلہ نص میں موجود ہے لیکن اس مسئلے کا حکم نص میں موجود نہیں ہے، یہ حکم بغیر تقلید کے ممکن نہیں۔ نمبر 1 یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو لو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جو احرام ختم ہو جائے تو شکار کرو۔ اب فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُم میں بھی امر ہے اور فَاصْطَادُوا میں بھی امر ہے، یہاں فرمایا چہرہ کو دھو لو، یہ بھی امر ہے، شکار کرو یہ بھی امر ہے۔ اب اس کا معنی یہ تو نہیں کہ دونوں فرض ہیں، فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُم میں چہرے کو دھونا فرض ہے اور فَاصْطَادُوا میں شکار کرنا مباح ہے۔ اب حکم تو ہے، نص تو ہے شکار کرو، نص ہے چہرے کو دھو لو، لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ ہم اس کو فرض کہیں چہرے کو دھونے کو، واجب کہیں، سنت کہیں، مستحب کہیں، مباح کہیں، کیا کہیں؟ جب حلال ہو جاؤ تو شکار کرو، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے۔ حکم کیا ہے؟ تو نص موجود ہے لیکن حکم متعین نہیں ہے، اس لیے اب حکم کو متعین کرنے کے لیے تقلید کی ضرورت ہوگی، جب تک تقلید نہیں کریں گے تب تک حکم متعین نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کہتے ہیں جی امر کا معنی ضروری ہے تو اس کا معنی کہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں اور شکار نہیں کرتے وہ گناہ گار ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں امر ضروری نہیں ہوتا جیسے چاہو، اس کا مطلب کہ بندہ وضو کرے اور منہ نہ دھوئے تو نماز ہو جائے گی، کہا جی نہیں، تو پھر آپ کیا کہو گے؟ فرض کو ہوگے، مباح کو ہوگے، آپ نے کہنا کیا ہے؟ اس کے لیے مجتہد کی تقلید چاہیے۔ اچھا اسی طرح حدیث پاک میں ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے شروع میں تم بھی اللہ اکبر کہو، امام تکبیر تحریمہ کہے تم بھی تکبیر تحریمہ کہو۔ آگے کیا فرمایا؟ اور جب امام کے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ اب سوال یہ ہے تکبیر تحریمہ امام کہے تو مقتدی بھی کہے، امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو مقتدی ربنا لک الحمد کہے، یہ دونوں فرض ہیں، واجب ہیں، سنت ہے، کیا ہے؟ جبکہ تکبیر تحریمہ امام کہے اور مقتدی نہ کہے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوتی،
تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔ امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے اور مختصر ربنا لک الحمد نہ کہے، نماز پھر بھی ہو جاتی ہے، چونکہ ربنا لک الحمد کہنا سنت اور مستحب ہے۔ اب حکم ایک جیسا ہے، صیغہ ایک جیسا ہے، لیکن حکم ایک کا فرض ہے اور ایک کا مستحب ہے، تو یہ دونوں میں فرق کریں گے تب جب مجتہد کہے گا۔ اگر مجتہد نہیں کہے گا، آپ کہتے ہیں نہیں دونوں جگہ فرض ہے، تو کوئی سمع اللہ لمن حمد کے جواب میں ربنا لک الحمد نہ کہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ کہتے ہیں دونوں جگہ مستحب ہے تو کوئی تکبیرہ تحریمہ نہ کہے تکبیر تحریمہ تب بھی نماز ہو جائے گی، حالانکہ بات ایسے نہیں ہے۔ تو پانچواں مسئلہ، مسائل منسوسہ غیر متعینۃ الاحکام، مسئلہ قرآن میں اور حدیث پاک میں موجود ہے لیکن اس مسئلے کا حکم موجود نہیں ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ تقلید کا معنی سمجھیں، تقلید میں سب سے پہلی بنیادی چیز ہے مسائل اجتہادیہ میں تقلید ہوتی ہے، جب مسئلہ اجتہادی نہ ہو تو تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2 دیکھو، مسائل اجتہادیہ میں تقلید کون کرے؟ مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا، ایسے مجتہد کے، اس کا معنی تقلید وہ شخص کرتا ہے جو مجتہد نہ ہو، جو مجتہد ہو اس کو تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے سوال کیا ختم ہوا؟ کیا اعتراض ختم ہو گیا؟ جی حضرت، جس امام کے آپ مقلد ہو وہ امام تو کسی کی تقلید نہیں کرتا۔ حضرت تھانی فرماتے ہیں یہ بات قطعیت سے ثابت ہے، امام ابو حنیفہ غیر مقلد تھے۔ وہاں غیر مقلد کا معنی کیا ہے؟ مجتہد نہیں تھے، مقلد بمقابل مجتہد، غیر مقلد یعنی مجتہد نہیں تھے۔ غیر مقلد کا یہ معنی کہ مقلد بھی نہیں تھے، مجتہد بھی نہیں تھے، یہ معنی نہیں ہے۔ غیر مقلد کا معنی کہ مجتہد نہیں تھے۔ اب اس اعتراض کا جواب اس لفظ سے ختم ہو گیا، بھائی تقلید وہ کرے گا جو غیر مجتہد ہو، امام صاحب تو مجتہد تھے، مجتہد تقلید کیوں کرے گا؟ یہ میں نے کئی بار سنایا کہ خیرپور میرٹھ سندھ کی مرکزی جامع مسجد میں میرا جمعہ تھا۔ جمعہ کے بعد ایک دو نوجوان بیٹھے کہ ہم نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا پوچھو۔ مجھے کہتے ہیں سائیں تقلید کرنا واجب ہے؟ میں نے کہا واجب ہے۔ تو پھر امام ابو حنیفہ تقلید کیوں نہیں کرتے؟ ان کو گناہ ہوتا ہے تقلید نہ کرنے کا؟ میں نے کہا نہیں، ہم تقلید نہ کریں تو پھر؟ میں نے کہا گناہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جب تقلید واجب ہے، ہم نہ کریں تو گناہ، اور امام ابو حنیفہ نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو تقلید دونوں کو گناہ ہونا چاہیے۔ جب تمہارا امام تقلید نہیں کرتا، تمہارا امام غیر مقلد ہے، تمہارا امام گناہ گار ہے، پھر ہم تقلید نہیں کریں تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا میں آپ سے دو مسئلے پوچھتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا، میں یہ بار بار اصول اپنے بیانات اور اسباق کے دوران سامعین اور طلباء کو سکھاتا ہوں۔ کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ یہ اصول یاد رکھ لیں، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے اصول؟ یہ تقریباً بہت ساری خصوصاً ہدایہ وغیرہ میں اصول لکھا ہے، لیکن اس اصول کا وہاں نام اور ہے، ہم نے اس کا نام بدلا ہے عوام کو سمجھانے کے لیے۔ کیوں؟ وہاں لکھا ہوتا ہے اس کے دو جواب ہیں، ایک جواب تحقیقی اور ایک جواب الزامی۔ اب عوام کو تو ہم نہیں بتا سکتے، اس کے دو جواب ہیں، ایک جواب تحقیقی ایک جواب الزامی۔ میں نے عوام کو ایک بات رٹا دی ہے، بھئی ایک بات یاد رکھ لو، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، یہ ہے جواب تحقیقی۔ کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے، یہ ہے جواب الزامی۔ اصطلاحات عوام کو بغیر اس طرح لفظوں کے سمجھا دو۔ آپ یقین فرماؤ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ سوال کا جواب دیتے ہیں عوام، اور پھر مجھے کہتے ہیں تو مولانا صاحب وہ آپ نے کہا تھا نا کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے، تو ہم نے بھی سوال پر سوال کیا ہے۔
ہم نے بھی سوال پر سوال کیا ہے بس۔ ابھی بقرہ عید کے دنوں کی بات ہے، مجھے فیصل آباد سے ایک ساتھی نے فون کیا۔ اب اس کا کام کیا ہے؟ یہ بس سٹینڈ پر گاڑیاں سیٹ کرنا۔ اب دیکھو ڈیوٹی دیکھو، بس سٹینڈ لاری اڈے پہ کام کر رہا ہے، عالم بالکل نہیں ہے۔ مجھے کہتا ہے جی ہمارے قریبی رشتہ دار نے کہا کہ مرد بھی عیدگاہ میں آ کے نماز پڑھے، عورت بھی نماز پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو قربانی وسعت رکھتا ہو اور پھر قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی اور عید یہ دونوں بندے کے ذمہ ہیں۔ تو جس طرح مرد قربانی بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے، عورت قربانی بھی کرتی ہے، عورت نماز بھی عید کی پڑھے۔ دیکھو حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ اب یہ بالکل ان پڑھ تھا، تو مجھے اس نے کہا جو میں نے جواب دیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے جواب ٹھیک دیا ہے۔ میں نے کہا کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں میں نے اسے کہا اگر عورت کو مینسز آئے ہوں، اس نے عید نہ پڑھنی ہو تو پھر قربانی کا وجوب ختم ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تو کہہ رہا تھا کہ عید اور قربانی دونوں پر ہے، جس پر قربانی ہے اس پر عید ہے۔ مرد قربانی بھی کرتا ہے عید بھی پڑھے گا، عورت قربانی بھی کرتی ہے عورت عید بھی پڑھے گی۔ اس نے کہا اب یہ قربانی تو کرے گی لیکن عید کیسے پڑھے گی بتا؟ اب اس لڑکے نے آگے جواب دی، اس نے کہا یہ جو حج پہ جاتی ہیں تو وہاں نماز تو نہیں پڑھتی۔ اس نے کہا وہاں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتی، وہاں تو حج کے لیے جاتی ہیں۔ وہاں عورتیں حج کے لیے جاتی ہیں، نماز کے لیے جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ حج کے لیے جائے اور ایک نماز بھی نہ پڑھے، حج ہوگا یا نہیں؟ حج تو پھر بھی ہو جائے گا۔ نماز کو حج کی شرائط میں سے ہے۔ مجھے کہتے جواب میں نے ٹھیک دیا ہے۔ میں نے کہا شاباش۔ میں نے آپ سے شام کہا تھا نا، آپ کا مزاج بن گیا نا، آپ فون کر کے یہ نہیں کہو گے کہ استاد جی سوال کا جواب کیا ہے، آپ فون کر کے یہ کہو گے کہ فلاں نے سوال کیا تو استاد جی میں نے یہ جواب دیا، ٹھیک دیا غلط دیا، آپ یہ کرو گے۔ آپ کارگزاریاں سناؤ گے، آپ کا رخ اور طرز بدل جائے گا۔ ہم کہتے ہیں بھی دفاع چھوڑو اقدام پر آؤ۔ تو کبھی سوال کا جواب سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال پر سوال سوال کا جواب ہوتا ہے، اور یہ یاد رکھنا۔ خیر میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اچھا آپ دو مسئلے بتاؤ۔ صحیح میں مسئلہ بتاؤں؟ میں نے کہا جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں وہ مسئلہ تھوڑا پوچھوں گا جو آپ کو نہیں آتا، میں تو وہ پوچھوں گا جو آپ کو آتا ہے۔ مجھے کہتا ہے جی بتائیں۔ میں نے کہا نبی پر نبی نہ ہر انسان پہ نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا؟ کہتے ہیں کسی کا بھی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا وہ تو خود نبی ہیں، کسی کا کلمہ کیوں پڑھیں گے؟ میں نے کہا باجماعت نماز ضروری ہے؟ کہا جی ضروری ہے۔ باجماعت نہ پڑھیں؟ کہا جی گناہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا جب تم مسجد میں نماز پڑھتے ہو تو باجماعت کا مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہوں۔ میں نے کہا تم امام کے پیچھے کھڑے ہو کر باجماعت پڑھتے ہو، امام تو کسی کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا، وہ تو بیچارہ پھر گناہگار ہوا نا۔ جماعت کی نماز ہو گئی، آپ کا گناہ ختم ہو گیا، امام نماز پڑھا کر بھی گناہگار ہے۔ کہتے ہیں وہ کسی کے پیچھے کیوں کھڑا ہوگا، وہ تو خود امام ہے۔ میں نے کہا بس بات سمجھ آ گئی۔ جس طرح نبی کسی کا کلمہ نہیں پڑھتا کہ خود نبی ہے، امام نماز میں کسی کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا کہ خود امام ہے، اسی طرح امام ابو حنیفہ کسی کی تقلید نہیں کرتے کیونکہ خود مجتہد ہے، کیونکہ خود مجتہد ہے۔ تو تقلید کون کرتا ہے؟ جی غیر مجتہد۔ وہ تو جو کہ عالم نہیں تھا نا، تو مجھے کہتا ہے سائیں آپ دلیل نہیں دیتے مثال دیتے ہیں، سائیں آپ دلیل نہیں دیتے مثال دیتے ہیں۔ میں نے کہا تجھ سے ہماری مثال قابو نہیں آ رہی، ہماری دلیل قابو کر لے گا؟ اپنا علم دیکھ بیٹھا، تجھ سے ہماری مثال کا جواب نہیں بن رہا تو ہماری دلیل کا جواب بن جائے گا۔ اصول یاد رکھنا، میں طلبہ سے کہہ رہا ہوں، اصول یاد رکھنا۔ عالم سے گفتگو ہو تو قائل دلیل سے کرو، غیر عالم سے گفتگو ہو تو قائل مثال سے کرو۔ علماء کو قائل کرنے کا طریقہ دلائل ہیں، غیر علماء کو قائل کرنے کا طریقہ مثالیں ہیں۔ قرآن کریم دلائل بھی دیتا ہے اور مثالیں بھی دیتا ہے۔
یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. دیکھو مثال آ رہی. اور مکھی کی مثال، مکھی کی مثال قرآن مثالیں دیتا ہے. اس لیے عالم کو قائل دلیل سے کرتے ہیں اور غیر عالم کو قائل مثال سے کرتے ہیں. آگے چلیں. مسائل اجتہادیہ میں بار بار تعریف پھر ساتھ چلاتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ پر بیٹھ جائے اور زبان پہ جاری ہو جائے. مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا، ایسے مجتہد کہ مفتہ بھی مسائل، اس کا معنی تقلید کس کی کریں گے؟ ایسے مجتہد کہ مفتہ بھی مسائل جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہے. ہر بندے کی تقلید نہیں ہوتی، تقلید ہوتی ہے مجتہد کی، اور مجتہد بھی ایسا کہ جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو. وہ مجتہد ہے اور قرآن کریم سے ثابت ہو کہ مجتہد ہے. حضرت داؤد اور سلیمان نبی بھی ہیں، اجتہاد بھی فرما رہے ہیں. حضرت عمر نبی نہیں ہے لیکن اجتہاد فرما رہے ہیں. قرآن کریم میں واقعہ بدر آپ دیکھیں، وہ اپنے اجتہاد سے فیصلے کر رہے ہیں، اسی پر پھر وحی آ رہی ہے. اسی طرح حدیث پاک بڑی معروف ہے، حدیث معاذ. حضرت معاذ کہتے ہیں آج تو بیراج یہ میں اجتہاد کروں گا. اب دیکھو یہ ان کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہے. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، یہ چار ائمہ وہ ہیں کہ جن کا مجتہد ہونا اجماع امت سے ثابت ہے، اور اجماع امت دلیل شرعی ہے. تقلید ایسے شخص کی کرتے ہیں جو مجتہد بھی ہو اور اس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو. خیرپور میرس حضرت علامہ حیدری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں بیٹھا تھا اور ہماری علمی گفتگو کئی گھنٹے چلتی تھی. جو حضرت کے دور کے طلبہ مجھے جانتے ہیں، میں جاتا تھا 3 گھنٹے مسائل پہ ہم لگے رہتے تھے. میں یاد رکھ لیں جماعت کا کارکن نہیں ہوں، ایک دن بھی نہیں رہا، لیکن علمی میرا تعلق حضرت سے تھا. میں دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے علم کا اعتراف بھی کرتا ہوں اور قدر بھی کرتا ہوں. علمی تعلق اور ہوتا ہے، جماعتی وابستگیاں اور ہوتی ہیں. حضرت مجھے فرمان لگے اس مسئلے پر، مجھے کہتے ہیں تقلید تو کرتے ہیں مجتہد کی. میں کہتا ہوں میری تقلید کرو آج کے دور میں مجتہد ہوں. آپ اس کا کیا جواب دو گے؟ ہمارے یوں مسائل چلتے تھے. میں نے کہا جی میں آپ کو مجتہد نہیں مانتا. مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا تقلید ایسے مجتہد کی ہوتی ہے جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو. آپ اپنا مجتہد ہونا قرآن سے ثابت کر دیں، حدیث سے ثابت کر دیں، یا امت کا اجماع پیش کر دیں، میں مان لیتا ہوں. بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے. وہ اصل میں یہ نہیں کہ مجھ سے پوچھتے تھے، ہمارا جو مسائل میں سے تکرار چلتا تھا. میں کہتا ہوں میں مجتہد، پھر آج کے دور میں مجتہد تھوڑے ہیں. میں نے کہا نہیں، مجتہد مطلق پیدا ہونا شرعاً تو ممکن ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. عقلاً بھی ممکن ہے لیکن عادتاً ناممکن ہے. محال کی 3 قسمیں ہیں نا، محال شرعی، محال عقلی اور محال عادی. مجتہد مطلق کا وجود اب محال عادی ہے، اسباب کے درجے میں ناممکن ہے. جو مجتہد کی شرائط ہے نا اس کو سامنے رکھیں گے تو آپ کہیں گے جی ہاں مجتہد مطلق کا پیدا ہونا محال عادی ہے، نہ محال شرعی ہے نہ محال عقلی ہے، لیکن محال عادی ہے. آگے چلیں. اس مجتہد کے مسائل مفتہ بھی مسائل میں تقلید ہوتی ہے، غیر مفتہ بھی مسائل میں تقلید نہیں ہوتی. یہ بہت اچھی طرح سمجھیں. اگر یہ شک سمجھ آ گئی تو ہمارے کتب فقہ میں جو درج مسائل ہیں ان پر ہونے والے جتنے اشکالات ہیں ان کا وجود ختم ہو جائے. جب بھی کبھی مسائل میں سے کوئی مسئلہ فقہ کا کوئی بندہ آپ کے سامنے پیش کرے، آپ سب سے پہلے پوچھیں کہ یہ مسئلہ مفتہ بھی ہے یا نہیں، اس پر ہمارا فتویٰ ہے یا نہیں. فتویٰ ہے تو پیش کرو، اگر فتویٰ نہیں ہے تو پیش نہ کرو. تقلید مفتہ بھی مسائل میں ہوتی ہے، غیر مفتہ بھی مسائل کے اندر تقلید ہرگز نہیں ہوتی. اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. آگے اس پر ایک لمبی بات شروع ہو جاتی ہے
چونکہ ہم نے سبق کو تھوڑا سا سمیٹنا ہے، میں بات کو لمبا نہیں کر رہا، اس پہ ایک طویل بات شروع ہو جاتی ہے جو سمجھانی بہت ضروری ہے۔ ایک دو باتیں میں سمجھا اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ وہ یہ کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ بعض مسائل آپ کہتے ہیں مفتہ بھی ہیں، بعض آپ کہتے ہیں مفتہ بھی نہیں ہیں۔ تو جب مفتہ بھی ہی نہیں ہے تو فتویٰ کس مسئلے پر ہے؟ آگے بھی آئے گا۔ امام ابو یوسف کا قول ہے، امام محمد کا قول ہے، فتویٰ اس کے اوپر ہے، فتویٰ امام صاحب کے قول پہ نہیں ہے۔ تو یہاں بنیادی سوال آگے سوالات میں آئے گا، لوگ کرتے ہیں کہ جس امام کی تم تقلید کرتے ہو یہ امام اتنا قابل تھا کہ اس کے شاگرد بھی اس کی بات نہیں مانتے تھے، اور تم فتویٰ امام کی بات پر نہیں پھر شاگردوں کی بات پہ دیتے ہو، یعنی اس مسئلے فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہے، اس پر فتویٰ امام محمد کے قول پر ہے۔ یہ سوال جواب آگے آئے گا، میں صرف یہاں اشارہ کر رہا ہوں، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ جن مسائل میں فتویٰ امام ابو یوسف یا امام محمد کے قول پر ہوتا ہے وہ قول ابو یوسف اور قول امام محمد نہیں ہوتا، بلکہ ایک ہی مسئلے پر امام صاحب کے دو قول ہوتے ہیں، ان میں سے ایک قول کو ترجیح امام ابو یوسف دیتے ہیں اور بعد والے یہ بات فرما دیتے ہیں کہ اس میں فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہے۔ یہ ابو یوسف کا اپنا قول نہیں ہوتا بلکہ امام صاحب کے دو قولوں میں سے ایک قول ہوتا ہے۔ امام محمد کا اپنا قول نہیں ہوتا، امام صاحب کے دو قولوں میں سے ایک قول ہوتا ہے، اور اس کی نسبت امام محمد کے اس لیے ہوتی ہے کہ امام محمد دلائل سے ترجیح دی کہ اس قول کو اختیار کی ہوئی ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ آگے مسئلہ بعض ساتھی پوچھتے ہیں کہ جی ایک مسئلے پر امام صاحب کے دو دو قول کیوں ہیں، اس کی وجہ؟ میں نے کہا بھی دو دو قول کیوں ہیں؟ اب یہ سوال اگر اللہ کے نبی پر کر لیا جائے کہ ایک ہی مسئلے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دو حدیثیں کیوں ہیں، اگر یہی اعتراض قرآن پر کر لیا جائے کہ ایک مسئلے پر قرآن کی دو آیتیں کیوں ہیں، آپ کیا جواب دیں گے؟ کہتے ہیں جی ایک آیت پہلے دور کی ہے اور ایک بعد کے دور کی ہے، ایک حدیث پہلے دور کی ہے اور ایک بعد کے دور کی ہے، ایک ناسخ ہے اور ایک منسوخ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بھی امام صاحب کی بھی دو قول ہوتے ہیں، ایک پہلے دور کا ہوتا ہے اور ایک بعد کے دور کا ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ قرآنی آیات اور حدیث میں اول دور کی آیت اور حدیث کو منسوخ کہتے ہیں اور بعد کے دور کی آیت اور حدیث کو ناسخ کہتے ہیں، اور امام کے پہلے دور کے قول کو مرجوع کہتے ہیں اور آخری دور کے قول کو راجح کہتے ہیں۔ ناسخ منسوخ میں عمل منسوخ پر ہوتا ہے، ناسخ پر ہوتا ہے، اور راجح مرجوع میں عمل راجح پر ہوتا ہے۔ اس میں اشکال کی بات کیا ہے؟ باقی اب میں جو ذکر کروں گا تو پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں نصوص پیش کرتا کہ ایک امام صاحب کے ایک مسئلے پر دو قول کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آیت سے اشارہ دو مسئلوں کا نکلتا ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں اس آیت سے اشارہ اس طرف بھی ہے اس طرف بھی ہے، بعض دلائل کا تقاضا ہے کہ یہ مسئلہ یوں ہونا چاہیے اور بعض کا تقاضا ہے کہ یہ مسئلہ یوں ہونا چاہیے، اس لیے امام صاحب کے دو قول ہو جاتے ہیں۔ پھر فتویٰ دونوں پر نہیں ہوتا، فتویٰ ایک پر ہوتا ہے۔ میں ایک مثال پیش کر دیں تاکہ آپ کو الجھن نہ رہے۔ اب دیکھیں مدت رضاعت ہمارے ہاں 2 سال ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی 2 سال کا ہے۔ عام معروف کیا ہے کہ جی مدت رضاعت امام صاحب کے 2.5 سال ہے، اور امام ابو یوسف امام محمد صاحبین کے 2 سال ہے، اور فتویٰ امام حنیفہ کے قول پر نہیں بلکہ صاحبین کے قول پر ہے۔ اس پر بھی لوگ طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں کہ دیکھو جو قرآن کریم کی آیت نص قطعی ہے کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، اور امام صاحب 2.5 سال کیسے کہتے ہیں؟ حالانکہ امام صاحب کا 2.5 سال کا فتویٰ نہیں ہے، امام صاحب کا فتویٰ 2 سال کا ہے، 2.5 سال کا ایک قول ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ آیات پر غور کریں تو اس سے 2.5 سال کا اشارہ نکلتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھ قرآن کریم میں ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع۔ آگے تھوڑی سی آئے آپ پڑھ لیں، میں اس کے آگے چلنے لگوں۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا،
فَإِنْ ارادہ فِصَالًا، عورت کو چاہیے اپنے بیٹے کو 2 سال تک دودھ پلائے. فا اس کے بعد، فا کا معنی کیا ہے؟ بولو. پس نہیں، اس کے بعد. آپ نے فا کا معنی ہمیشہ پس ہی کرنا ہے، بس پس ہی کرنا ہے. میرا ایک جملہ طلبہ میں چلتا ہے جو ہمارے ساتھ ہیں، وہ جلدی سمجھ آتے ہیں، آپ کو سمجھانے مجھے دیر لگنی ہے، بس ہم نے جیسے پڑھا ہے ویسے پڑھانا ہے. پس ہر جگہ فا کا معنی پس نہیں ہوتا. بھئی کبھی فا تعلیلیہ ہے، اب پس کیسے کرو گے؟ اب فا کا معنی کرو گے کیونکہ، اس لیے کہ حضور پاک نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کی شان میں برا جملہ نہ کہنا. کیوں؟ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ، اب فا کا معنی پس کرو گے نا. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ، اس لیے کہ تم میں سے کوئی شخص لو انفق مثل احد ذهب ما بلغ مدہ او قال نصیفہ، اس لیے کہ تم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، میرے صحابی کے 1/2 کلو جو کے برابر بھی نہیں ہے. تمہاری اوقات کیا ہے میرے صحابہ کے بارے میں بولو. یہاں فا کا معنی کیا ہے؟ بولو. اس لیے کیونکہ فا تعلیلیہ ہے. فَإِنْ ارادہ، یہاں فا ہے تعقیب الوصل کے لیے. اب پس ترجمہ نہ کرو. عورت کو چاہیے اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے، پھر اس کے بعد اگر وہ چھڑانا چاہے، اب فا کا معنی کیا کرو گے؟ اس کے بعد. اب پس معنی نہیں کر رہا میں، اس لیے اکثر سمجھاتا ہوں بھی آپ نے آیت کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، حدیث کا ترجمہ کیسے کرنا ہے. قرآن کریم فصیح و بلیغ کتاب ہے، لیکن ہم ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ لوگ سمجھتے شاید قرآن فصیح نہیں ہے، حالانکہ قرآن فصیح ہوتا ہے جس زبان سے ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے، یہ زبان فصیح نہیں ہوتی. قرآن بات کرتا ہے عرب کے محاورات میں. اب ہمیں چاہیے کہ ہم ترجمہ کریں پاکستان کی اردو کے محاورات میں، ہم یہ نہیں کرتے. قدیم اردو میں کریں گے پھر پھنس جائیں گے، وہ اردو ہمارے یہاں چلتی نہیں ہے. تحت لفظی ترجمہ کریں گے، با محاورہ نہیں کریں گے، وہ بات پھر وہی رہ جاتی ہے. چلیں خیر، یہ تو مستقل ایک سبق ہے جو میں سمجھاتا رہتا ہوں. فَإِنْ ارادہ، عورت کو چاہیے بچے کو دودھ پلائے 2 سال. اب اگر اس کے بعد یہ مشورے کے ساتھ خامد اور بیوی اور رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں فلا جناح، کوئی حرج بھی نہیں ہے. اب امام صاحب فرماتے ہیں جب دودھ پلانے کی مدت ہی 2 سال ہے، زیادہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مشورے اور رضامندی سے چھڑانا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس آیت سے اشارہ نکل رہا ہے کہ 2 سال کے بعد گنجائش ہے. نہیں سمجھے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہمارا سبق کتنے بجے ختم ہونا ہے؟ جی میں کہتا ہوں بھی سبق 11:30 ہے، تو لیکن اگر آپ حضرات محسوس نہ کریں، کوئی مجبوری نہ ہو تو چلو ہم تھوڑا سا آگے سبق چلا لیں. یہ کب کہیں گے؟ جب 11:30 کے بعد. بھائی ہم مسجد میں سبق نہیں پڑھ رہے، ہم ہال میں پڑھ رہے ہیں. ہال ہم نے کرائے پہ لیا ہوا ہے، اس کی بکنگ 11:30 تک ہے. اس کے بعد کسی بندہ ہے، اس کی شادی ہے، ہم نے جانا ہے تو شادی والوں نے آنا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں بھی کیا خیال ہے تھوڑا سبق آگے پڑھا لیں؟ وہ حال والا کہ مولانا صاحب ان سے نہ پوچھو، ہم سے پوچھو. ہم نے آگے بکنگ کی ہوئی ہے، 11:30 بجے دلہے نے پہنچنا ہے، آپ ان سے پوچھو سبق پڑھا لیں. بھئی یہ مشورہ تب ہوگا نا جب آگے گنجائش ہوگی. تو امام سے فرماتے ہیں یہ جو فا ہے نا، اور ان ارادہ اور تشاور ترازن، یہ بتا رہا ہے کہ گنجائش ہے. اب بتاؤ امام صاحب ایسے بول رہے ہیں. اچھا پھر امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک اور آیت دیکھو قرآن کریم میں ہے کہ ماں باپ کا ادب، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. عورت اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے، بڑی مشقت برداشت کرتی، پھر ماں اس کو جنتی ہے، بڑی مشقت برداشت کرتی ہے. آگے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ. اب حملہ کا معنی کیا کریں؟ حمل کے 2 معنی ہیں. بچے کو پیٹ میں رکھنا، اسے بھی حمل کہتے ہیں. بچے کو اپنی گود میں رکھنا، کندھے پہ بٹھانا، اسے بھی حمل کہتے ہیں. اور یہ دونوں معنی قرآن کریم سے حملتہ امہ،
یہ حملن سے ہے جس کا معنی ہے بچے کو پیٹ میں رکھنا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حملن کا ایک معنی ہوتا ہے پیٹ سے باہر رکھنا، اب حملوں کو معنی کیا کریں؟ حملوں کو معنی کیا کریں؟ آیت کا مطلب کیا ہے کہ حمل اور دودھ چھڑانا اس کی مدت ہے 2.5 سال، لیکن حمل کا معنی کیا کریں؟ اگر ہم حمل کا معنی کرتے ہیں ماں کا بچے کو پیٹ میں رکھنا، ماں کا بچے کو پیٹ میں رکھنا، وفصالہ پھر دودھ پلانا اور چھڑانا، اس کی مدت ہے 2.5 سال۔ اب اس کی صورت تو ہے کہ ماں کا پیٹ میں رکھنا اس سے مراد ہو اقل مدت، اور دودھ چھڑانا اس سے ہو اکثر مدت۔ اکثر مدت 2 سال ہے اور حمل کی اقل مدت 6 ماہ ہے، تو ٹھیک ہے 30 ماہ پوری ہو جائیں گے 2.5 سال۔ لیکن اگر حمل کا معنی دوسرا ہو، ماں کا بچے کو گود میں رکھنا، اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ ماں نے پہلے پیٹ میں رکھا ہے، مشقت اٹھائی ہے، پھر ماں نے جنا ہے اور مشقت اٹھائی ہے، پھر ماں نے بچے کو گود میں رکھا اور دودھ پلایا ہے 2.5 سال، تو مشقت اٹھائی ہے۔ اب حمل کا معنی اگر گود میں رکھنا کریں گے تو مدت ارضاعت کتنی ہوگی؟ 2.5 سال ہوگی۔ اور اس آیت کا ظاہر بتاتا ہے کہ حمل سے مراد گود میں رکھنا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اگر حمل کا معنی پیٹ میں رکھنا، وہ تو پہلے آ چکا ہے، حملتہ امہ۔ ماں کی 3 مشقتیں تو تبھی بنے گی نا کہ یہاں حمل سے مراد پیٹ میں رکھنا نہ ہو، بلکہ حمل سے مراد اٹھانا اور گود میں رکھنا ہو۔ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مدت ارضاعت 2.5 سال ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ سے اشارہ نکلتا ہے کہ 2 سال کے بعد گنجائش ہے۔ کتنی گنجائش ہے؟ حمل و فصالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ 2.5 سال کی گنجائش ہے۔ اب 2 قول ہو گئے، ایک قول ہے 2 سال کا، ایک قول ہے 2.5 سال کا، لیکن فتویٰ کس پر ہے؟ وہ بھائی امام صاحب کی تفقع پر ہم قربان جائیں، 2.5 سال کا اشارہ نکلنے کے باوجود فتویٰ 2.5 سال پہ نہیں دے رہے، فتویٰ 2 سال پہ دے رہے ہیں، کیونکہ وہاں حولین کاملین صریح ہے 2 سال کے اندر۔ تو حضرت امام صاحب تو 2.5 سال نہیں فرما رہے، وہ تو 2 سال کہہ رہے ہیں۔ اور خود ہماری درسگاہوں میں چل رہی ہے بات، ہمارے لیے جواب دینا مشکل ہو رہا ہے کہ جی امام صاحب 2.5 سال کیسے کہتے ہیں؟ اس پر پھر اعتراض شروع ہو جاتے ہیں۔ اب امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ مدت رضاعت اکثر 2 سال ہے، لیکن 2.5 سال کا اعتبار کہاں کرنا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں اس کا اعتبار کرنا ہے حرمت مصاہرت بالرضاعت میں۔ اگر کسی 2 ہیں، ایک بچہ اور ایک بچی، ان دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے، ایک عورت کا، اب دودھ کا پیا، ایک بچے کی عمر ہو گئی ہے 2.25 سال، اس نے دودھ پیا، بچی نے پیا 2 سال سے پہلے۔ اب امام صاحب فرماتے ہیں یہ جو 2.25 سال کی عمر میں بچہ دودھ پی رہا ہے، یہ اس عورت کا رضائی بچہ ہے یا نہیں؟ اگر مدت رضاعت 2 سال ہو تو رضائی بچہ نہیں، ان دونوں کا نکاح ہو جائے گا۔ اور اگر مدت رضاعت ہو 2.5 سال تو یہ بھی رضائی بچہ ہے، ان دونوں کا نکاح نہیں ہوگا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ رضاعت کے مسئلے پر، بہتر یہ کہ حرمت مصاہرت بالرضاعت کے مسئلے پر مدت رضاعت 2.5 سال مان لو، احتیاط اس میں ہے، کیونکہ 2.5 سال کا اشارہ نکلتا ہے نا، اس کہہ دو یہ اس کا رضائی بیٹا ہے، اس سے نکاح نہیں ہوگا۔ اب حرمت مصاہرت کے مسئلے میں 2.5 سال مدت رضاعت کو ہو، احتیاط کا تقاضا یہ ہے، اگر ان کا نکاح نہ ہو کوئی اشکال نہیں، لیکن نکاح ہو تو شک پڑ سکتا ہے، اس لیے مدت رضاعت 2 سال بتاؤ۔ لیکن جب حرمت مصاہرت بالرضاعت کا مسئلہ آ جائے اور یہ کہ جس بچے نے 2.5 سال کی عمر میں دودھ پیا ہے تو رضائی بچہ مان کے نکاح ہی نہیں کر، تو یہ امام صاحب کی تفقع ہے یا نہیں؟ دیکھو اس کو تو، اس شخص کو اس کی تو جوتیوں کو سر کا تاج بنانا چاہیے، اور آپ اس پہ اعتراض کرتے پھر رہے ہیں۔ خیر میں صرف ایک اشارہ کر رہا تھا کہ ایک مسئلے پر امام صاحب کے 2 قول کیوں آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ جب آیت سے 2 مسئلوں کا اشارہ نکلتا ہے تو امام صاحب تو 2 مسئلوں پر 2 قول اختیار فرمائیں گے نا، پھر ایک کو ترجیح دیتے ہیں، فتویٰ اس پر ہوتا ہے اور عمل اس پر ہوگا جو مفتیٰ بھی ہے۔ دوسرا ایک سوال اچھی طرح سمجھ لو، وہ کیا
یہ وہ سوالات ہیں جو یعنی ہم سے ہوتے ہیں اور تجربات کی بنیاد پر ہم طلباء کو بتاتے رہتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ فقہ حنفی میں کچھ مسائل مفتہ بہی ہیں اور کچھ مسائل غیر مفتہ بہی ہیں۔ غیر مقلدین یا دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہیں فقہ حنفی کے ان مسائل کو لے کر جو غیر مفتہ بہی ہیں، تو آپ لوگ یوں کیوں نہیں کہیں کرتے، اپنی کتابوں کی چھان بین کر لیں، غیر مفتہ بی کو نکال دیں اور مفتہ بی کو رکھ لیں تاکہ اعتراض ہی نہ ہو۔ جب غیر مفتہ بی پر عمل کرنا ہی نہیں ہے تو اس کو کتابوں میں رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کتاب کو حجم بڑا کیوں کرتے ہو؟ کتاب کا حجم بھی چھوٹا ہوگا، امت میں آسانی بھی ہو جائے گی، اعتراضات سے بچ جائیں گے۔ کتنی آسان سی بات۔ اب جب یہ رائے کو ایک سکالر دیتا ہے نا، سکالر، تو لوگ کہتے ہیں بات تو بڑی معقول کی ہے، بات تو بڑی معقول کی ہے، بات، اور اس سے اغیار نہیں، کبھی ہمارے مدرسے کے درویش متاثر ہو جاتے ہیں، یار بات اس کی وزنی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، بات اس کی بڑی وزنی۔ مجھے ایک مرتبہ ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب دامت برکاتہم تھے، ہم حضرت کے گھر بیٹھے تھے، تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا یہ ہماری درسگاہوں میں آج کل طلبہ غامدی ہو جاتے ہیں، طلبہ ہماری درسگاہوں میں ہمارے ساتھ پڑھنے والے۔ میں نے مذاق میں عرض کیا بڑے ہیں، میں نے کہا تھا آپ ایسا کریں، یہ اپنی درسگاہ بنوٹ اور کے 3 دن کے لیے مجھے دے دیں، یہ دورہ حدیث 3 دن کے لیے مجھے دے دیں سال میں، پھر کوئی غامدی ہو تو آپ مجھے فرمانا۔ میں نے کہا جی مجھے دے 3 دن کے لیے، میں دیکھتا ہوں ان میں سے غامدی ہوتا کہاں۔ میں نے کہا حضرت جب ہم کھل کر بات ہی نہیں کریں گے، رد ہی نہیں کریں گے، تو بچے تو ان سے متاثر ہوتے ہیں نا، بات دلیل سے کرتا ہے، بڑی وزنی بات کی ہے، بڑی معقول بات کی ہے۔ ایک بات آپ ذہن نشین فرما لیں، ہماری عادت ہے کہ ہم کھل کے کہتے ہیں میں ڈرتا اور جھجکتا نہیں۔ ڈرتا وہ ہے جس کا تعلق معلّہ نہ ہو، اور جھجکتا ہو جس کے بعد دلیل کی طاقت نہ ہو۔ دونوں چیزیں موجود ہوں پہ ڈر اور جھجک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس پڑھنے والے طلباء، ہماری درسگاہوں سے فارغ ہونے والے طلباء پوری دنیا میں گھوم کر دیکھ لیں، یہ کبھی بھی دائیں بائیں نہیں جاتے۔ کوئی جائے تو مجھے آپ بتائیں کہ فلاں آپ کا شاگرد تھا تو غامدی ہو گیا، فلاں شاگرد تھا تو بدتی ہو گیا، فلاں شاگرد تھا تو مماتی ہو گیا، فلاں شاگرد تھا تو ادھر چلا گیا ہے۔ کوئی آپ کے علم میں ہو تو ہمیں بتانا ذرا، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ ہمارا شاگرد بھی پھسلتا ہے۔ نہیں پھسلے گا، کیوں؟ ہم نے عقیدے پر کھلی کھلی بات کی ہے، اور اللہ کا شکر ہے، پہلی بات ہے کہ ہمارے پاس 2 نمبر لڑکے آتے ہی نہیں۔ یہ تو عارضی سے دورہ ہوتا ہے نا، چسکے مسکے کے لیے 2-4 درمیان میں آ جاتے ہیں، چیک کرنے کے لیے، میسج کرنے کے لیے، پیچھے بتانے کے لیے تعداد کتنی ہے، لڑکے کتنے ہیں، کیا ہو رہا ہے، یہ 2-4 آنے ہوتے ہیں، مجھے اچھی طرح پتہ ہے، اس لیے ہم ان سے متاثر یا پریشان نہیں ہوتے۔ لیکن ہمارے یہاں مستقل درسگاہوں میں یہ لڑکیاں ہیں، ایسا نہیں ہوتا، یا بدل جائیں گے یا دوڑ جائیں گے، یا بدل جائیں گے یا دوڑ جائیں گے، پورے سال تک ہمارے پاس رہنا یہ اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ خیر، سوال ذہن میں آ گیا، سوال ذہن میں آ گیا کہ جب مفتہ بہا اور غیر مفتہ بہا مسائل موجود ہیں تو غیر مفتہ بھی کو نکال کے مفتہ بھی اکٹھے کر دو۔ سوال کا جواب سمجھنا۔ میں نے کہا اگر آپ کی رائے کو لے لیں تو سب سے پہلے کتب فقہ کی بجائے ہم کام شروع کریں قرآن کریم کے اوپر، پھر شروع کریں حدیث کے اوپر، پھر باری آئے گی فقہ کی۔ قرآن کریم کی آیات بعض منسوخ ہیں اور بعض ناسخ ہیں، منسوخ نکال کر قرآن تھوڑا سا چھوٹا کر لیں۔ نہیں جی وہ تو، میں نے کہا نہیں جی کیا ہوتا ہے، قرآن کریم سے مقصود کیا ہے؟ کہا جی عمل، تو میں نے کہا منسوخ پر تو عمل نہیں کرنا، تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں، وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ چلو میں نے کہا احادیث ہمیں چھوڑو، آپ کے لوگوں نے لکھی ہے ترمذی صحیح، ترمذی ضعیف، ابن ماجہ صحیح، ابن ماجہ ضعیف، تو پھر احادیث پہ کام شروع کرتے تھے۔ بخاری شریف کی وہ روایات کہ جن پر عمل نہیں ہو سکتا اس کو نکال دیں، بخاری تھوڑی سی چھوٹی ہو جائے گی، صحیح مسلم چھوٹی ہو جائے گی، نسائی ابن ماجہ میں جو ضعیفہ نکال دیں، کتابیں چھوٹی ہو جائیں گی۔ ایک فقہ کے پیچھے جو تم پڑھے ہو، غیر مفتہ بھی نکال کے مفتہ بھی رکھ دو، تو اوپر سے شروع ہو جاتے ہیں نا۔ اب اچھی طرح بات سمجھنا، احادیث مبارکہ میں بعض احادیث ضعیف ہیں اور بعض احادیث صحیح ہیں،
لیکن ہم ضعیف احادیث کو کتابوں سے نکال کے صرف احادیث صحیح والی کتابیں رکھیں اور کوئی جاہل یہ کہے کہ میں نے امت پر بڑا احسان کیا ہے، میں نے بڑا احسان کیا ہے، یہ امت پر احسان نہیں ہے۔ صحیح حدیثیں بھی چھپتی رہیں گی، ضعیف احادیث بھی چھپتی رہیں گی، پورا ذخیرہ امت کے پاس آتا رہے گا۔ اس کی وجہ کسی حدیث کو صحیح کہنا یہ امر اجتہادی ہے، کسی حدیث کو ضعیف کہنا یہ امر اجتہادی ہے، کسی حدیث کو صحیح کہنا یا کسی کو ضعیف کہنا یہ امر منصوص نہیں ہے بلکہ امر اجتہادی ہے۔ ہو سکتا ہے جس حدیث کو محدثین نے صحیح کہا ہو نفس الامر میں ضعیف ہو سکتا ہے کسی کو ضعیف فرمایا ہو اور نفس الامر میں صحیح ہو، تو ہم کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اس لیے صحیح اور ضعیف چلتی رہیں گی اور ساتھ ساتھ آرائے محدثین کی بھی چلتی رہیں گی، یہ صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے۔ بالکل اسی طرح ایک مسئلے کو مفتیٰ بہی اور دوسرے کو غیر مفتیٰ بہی فرمانا، اس کی وجہ بھی اجتہاد ہے، امر اجتہادی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک قول کو ہم مفتیٰ بہی کہیں، نفس الامر میں غیر مفتیٰ بہی ہو، ہم غیر مفتیٰ بہی کہہ دیں اور نفس الامر میں مفتیٰ بہی ہو۔ جس طرح احادیث صحیح اور ضعیف یہ چلتی رہیں گی، صحیح اور ضعیف کی نشاندہی بھی کرتے رہیں گے، اسی طرح مفتیٰ بہی اور غیر مفتیٰ بھی مسائل لکھے جاتے رہیں گے، امت کے آگے منتقل ہوتے رہیں گے اور ساتھ نشاندہی بھی ہوتی رہے گی، یہ مفتیٰ بہی ہے اور یہ غیر مفتیٰ بہی۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا ذہن بنا لیں، جلدی جلدی دستبردار نہ ہوا کریں۔ ہم بہت جلدی دستبردار ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں نے خلاصے نکالنے شروع کیے نا، ان نے کیسے ہاتھ صاف کیے۔ میں مغرب کے بعد کی ہماری نشست چلتی ہے نا، اس میں وقت ملا تو میں آپ کو کچھ حوالے دوں گا۔ یہ جو شارٹ کتابیں کرتے ہیں نا، یہ کیسے ہاتھ صاف کرتے ہیں، یہ حشر کیا کر رہے ہیں کتابوں کا، اور ہم بڑے خوش ہیں، ہم سے مراد عوام خوش ہے۔ شارٹ کتاب ہے، مختصر کر دی ہے، بخاری کو مختصر کر دی ہے، صحیح مسلم کو مختصر کر دی ہے، لوگ کتنے خوش پھر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسائل اجتہادیہ میں تقلید، غیر مجتہد، ایسے مجتہد کے مفتیٰ بہا مسائل کو کہ جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، اور اس کا مذہب، توجہ رکھنا، اس کا مذہب یا دین، مجتہد کا مذہب یا دین، مذہب، توجہ رکھنا، اس کا مذہب۔ ہم تقلید مذہب میں کرتے ہیں، دین میں نہیں کرتے۔ دین اور مذہب میں فرق ہے، دین منصوصات کا نام ہے اور مذہب اجتہادیات کا نام ہے۔ دین بولو، منصوصات کا نام ہے اور مذہب اجتہادیات کا نام ہے۔ دین کا انکار کفر ہے اور مذہب خاص کا انکار کفر نہیں ہوتا۔ آپ ایک مذہب کا انکار کر لو، دوسرے کو اختیار کر لو۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، قرء یہ دین ہے جس کا انکار کفر ہے۔ قرء کا معنی حیض، قرء کا معنی طہر، یہ مذہب ہے۔ اب حیض کا انکار کر دیں، طہر کو لے لیں، طہر کا انکار کر دیں، حیض کو لے لیں۔ مذہب الگ چیز ہوتی ہے، دین الگ چیز ہوتی ہے۔ یہ چونکہ ہم فرق نہیں کر پاتے نا، پھر اشکال کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے دین کے 4 حصے کر دیے، تو بھئی دین کے 4 حصے نہیں کہ یہ 4 مذاہب ہیں۔ دین ایک ہوتا ہے، مذاہب 4 ہو سکتے ہیں۔ توجہ رکھنا، آپ ہدایہ اٹھاؤ، کہیں نہیں لکھا ہوگا ھذا دین ابی حنیفہ، وہاں لکھا ہوگا ھذا مذہب ابی حنیفہ۔ مذاہب اور دین میں فرق جب میں طالب علم نہیں کر سکتا، میں عوام کو کیسے سمجھاؤں گا؟ مجھے مذہب اور دین کا فرق نہیں سمجھ آتا، عوام کو کیسے سمجھائیں گے؟ اسی وجہ سے میں سمجھاتا ہوں کہ دھوکہ دیتے ہیں۔ ایک آدمی 2-4 وسوسے پڑھ لیتا ہے، 2-4 شوشے پڑھ لیتا ہے، اور ذہن سازی کیا کرتے ہیں؟ آپ کا مذہب محمدی ہے یا آپ کا مذہب حنفی ہے؟ آپ کا مذہب محمدی ہے یا آپ کا مذہب حنفی ہے؟ عوام الناس میں سے بندہ کہتا ہے جی محمدی، کلمہ حضور پاک کا پڑھا ہے یا امام ابو حنیفہ کا؟ وہ کہتے ہیں حضور پاک کا، تو پھر مذہب محمدی ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا نہ، ہمارا دین محمدی ہے
ہمارا مذہب حنفی ہے، دین نام ہے منزل کا، مذہب نام ہے راستے کا۔ ابو حنیفہ راستہ ہے، حضرت محمد منزل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ منزل کا انکار کرے اور غلام احمد قادیانی کو مان لے، ہم کافر، مرتد اور زندیق کہیں گے۔ اور ابو حنیفہ کو چھوڑ کے مذہب مالکی اختیار کر لے، ہم اس کو سلام کریں گے، اس کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، اپنا اس کو چچے کا بیٹا کہیں گے، ہم کوئی اسے اختلاف نہیں کرتے۔ مذہب کا انکار الگ ہوتا ہے، دین کا انکار الگ ہوتا ہے۔ ہمارا دین کون سا ہے؟ بولو اونچی آواز سے، دین محمدی۔ اور دین اسلام تم نے رٹا ہوا ہے نا، اس لیے تم کہتے ہو دین اسلام۔ میں کیا سمجھا رہا ہوں؟ دین اور مذہب حنفی۔ آپ گھرج کر نہیں کہتے، تم جھکتے ہو۔ میں دنیا میں سینہ تان کر کہتا ہوں تم دلیل کی طاقت سے محروم ہو، ہم دلیل کی طاقت رکھتے ہیں، اس لیے سینہ تان کی دنیا میں کہتے ہیں ہمارا مذہب حنفی ہے، ہمیں حنفی ہونے پر فخر ہے۔ نہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں یہ دور نہیں ہے، امت ٹوٹ جائے گی۔ کیوں ٹوٹ جائے گی؟ کیوں امت بدل جائے گی؟ دیوبندی مت کہو، بو آ رہی ہے، تمہیں بو آتی ہے، مجھے دیوبندی کہنے میں خوشبو آتی ہے۔ دیوبندی مت کیوں نہ کہو؟ ہم امت کو سمجھا ہی نہیں سکے دیوبند کیا ہے۔ اپنا انکار کرو، دلائل نہیں ہے، زبان نہیں ہے، دیوبند کو پڑھا نہیں ہے، اس کا کیا معنی کہ دیوبندی نہ کہو؟ میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں، اچھی طرح ذہن، اس مدرسے میں ابھی ایجنسی کے لوگ آ جائیں، اگر ان سے پوچھیں گے آپ کا مدرسہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، یہ کہیں گے اسلام۔ انہوں نے کہنا نا مولانا عبدالرزاق صاحب اسلام نہیں، سیدھی گال کرو۔ نہیں بھئی ہم تو سیدھے مسلمان، یار مولانا سے سیدھی بات کرو۔ کہتے ہیں دیوبندی، اس نے کہنا ہاں ہوں ٹھیک آکھے نا، اب تم نے ٹھیک کہا، یہ کہا نا دیوبندی۔ ہم ایجنسی والوں کے فارم پر دیوبندی نہ لکھیں، وہ ہمیں منافق کہتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں۔ دیوبندی لکھیں، کہتے ہیں اب تم نے ٹھیک لکھے۔ آپ کے مدرسے کا وفاق کے ساتھ الحاق ہے، میرے مدرسے کے الحاق، آپ اٹھاؤ الحاق کا فارم اٹھاؤ۔ الحاق کے لیے شرائط میں پہلی شرط یہ ہے کہ تمہارا مسلک دیوبند ہونا شرط ہے، وگرنہ تمہارا الحاق ہی نہیں کریں گے۔ یہ الحاق فارم میں نے بنایا، بولتے نہیں ہوں، میں نے بنایا۔ کن نے بنایا؟ اکابرین نے۔ شرط آپ نے لگائی ہے اور ڈانٹتے مجھے ہیں، کیا دیوبند لگا رکھی ہے، اس شرط کو ختم کرو۔ کوئی الحاق کے لیے شرط ہے مسلمان ہونا چاہیے، بس، خواہ دیوبندی ہو، خواہ بریلوی ہو، خواہ اہل حدیث ہو، خواہ شیعہ ہو، تم تو سب کو مسلمان کہتے ہو نا، کوئی جی بس اللہ خیر صلی اللہ، ہماری آپ سے کیا لڑائی ہے؟ ہم کون سی ٹکرا رہے ہیں؟ تو الحاق کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ بولو، میں نے لگائی ہے۔ میرا جرم یہ ہے، کان کھول کے سنو، میرا جرم یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے اکابر نے لکھا ہے میں اس پہ کھڑا ہوں، پیرا دے رہا ہوں، دلائل دے رہا ہوں۔ تم دیوبند کی شرط کاٹ دو، اسلام لکھ دو، میں کل سے کہنا شروع کر دوں گا بے ہم سیدھے سادھے مسلمان۔ ہم تو آپ کے پڑھائے سبق کو سنا رہے ہیں، آپ کو تو ہمیں شاباش دینی چاہیے، بھائی کوئی بندہ گالیاں سن کر بھی ہمارے لکھے پر پیرا دے رہا ہے۔ اس لیے ہمیں تو دیوبندی کہنے پر بھی فخر ہے، حنفی کہنے پر بھی فخر ہے۔ تمہیں نہیں ہے فخر تو نہ صحیح۔ محتمم کون ہے؟ دیوبندی۔ طالب علم کون ہے؟ بولو، دیوبندی۔ وفاق کون سا ہے؟ دیوبندی۔ معامن کون ہے؟ دیوبندی کہنا نہیں ہے، یہ نہیں کہنا، یہ نہیں کہنا، اچھی بات ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں بھائی آپ کراچی میں اجتماع ہوگا تبلیغی جماعت کا، تبلیغی جماعت ہماری جماعت، میں بار بار کہتا ہوں آپ ایک شیعہ بلاؤ مجتہد۔ آپ کے تو مولوی ہوتے نا، مجتہد ختم ہو گیا، وہاں تو پیدا ہوتے رہنے ہیں، مسئلہ ہی نہیں۔ مجتہد ایک اہل حدیث عالم بناؤ، ایک بریلی بلاؤ، ایک جماعت اسلامی کو بلاؤ، ایک کوئی اور بلاؤ، کبھی دعا آپ کرو، کبھی دعا وہ کرائیں، تاکہ امت کو میسج جائے کہ ایک امت ہے، ان کی لڑائی ختم ہو گئی۔ دو میسج، میں کون سا لڑ رہا ہوں؟ عملاً سب ایک جیسے ہیں،
ہمارے ہاں پڑھانے والے، اس دورے میں پڑھانے والے تمام اساتذہ کون ہیں؟ بولو۔ اور ہمارے جامعات میں پڑھانے والے کون ہیں؟ ہم تو ایک جیسے ہیں، فرق کیا ہے؟ ہمارے اجتماع میں بھی دیوبندی آتے ہیں، تمہارے اجتماع میں صرف دیوبندی آتے ہیں، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے ہم قائل بھی ہیں فاعل بھی ہیں، نہیں سمجھے؟ لما تقولون ما لا تفعلون، ہم قائل بھی ہیں فاعل بھی ہیں، باقی لوگ فاعل ہوتے ہیں قائل نہیں ہوتے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں، بھائی ہمیں حنفیت پر فخر ہے، تمہیں ہے یا نہیں؟ ایسے ہاں جی جی نہ کیا کرو، ہمیں خوش مجھ چھوڑو بس۔ میں نے پہلے آپ سے کہتا ہوں اپنا دامن اور معاملہ صاف رکھو، فخر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہ صحیح، اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو میں یہ سمجھا رہا تھا، مذہب کا معنی سمجھ آگے؟ مجتہد کا بولو، دین یا مذہب؟ بولو نا، مذہب۔ اور ہمیں عوام کو کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ ان نے دین کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، یہ دیکھو دین کے ٹکڑے کر دیے۔ ہم نے کہا دین کے ٹکڑے نہیں کیے، دین ایک ہی ہے، مذاہب 4 ہیں۔ تم مذہب کا معنی نہیں سمجھتے، اعتراض ہمارے اوپر کرتے ہو۔ مجتہد کا مذہب اصولاً و فروعاً، میں نے اس لیے ایسے کہا کہ مجتہد مطلق عادتاً اس کا وجود اب محال ہے، اصول بھی اس کے اپنے ہوں اور فروع کا استنباط بھی خود کرے۔ اب جو بھی مجتہد پیدا ہوگا نا، پہلے وہ جوتیاں امام حنیفہ کی سیدھی کرے گا، ایسے ہی ہوگا، کسی امام کی سیدھی کرے گا، اصول کہاں سے لے گا، کتاب کسی کی پڑھے گا، صرف کسی سے پڑھے گا، نحو کسی سے پڑھے گا، اصول فقہ کہیں سے پڑھے گا، اور جب سبق یاد ہو جائے گا تو جن کو پڑھا ہے ان کو گالیاں دینا شروع کر دے گا۔ اس لیے یاد رکھنا، وہ لوگ جو آپ کے عقیدے کے مخالف ہیں نا، درسگاہوں سے اٹھاؤ، باہر نکالو۔ یہ بک بک کریں گے ہم فلاں جامعہ کے فاضل ہیں، ہم فلاں جامعہ کے فاضل ہیں، ہم فلاں ادارے کے فاضل ہیں، عقیدہ اپنا بیان کریں گے اور دھوکہ دینے کے لیے، فاضل ہونے کے لیے آپ کی جامعہ کا نام لیں گے۔ حضرت سعدی شیرازی نے کہا تھا، سعدیہ شیرازیہ مد سبق کم زادرہ، سعدیہ شیرازیہ مد سبق کم زادرہ، کم زاد چو عاقل شواد گلا کنت استاذرہ۔ کمینے کو سبق مت پڑھانا، جب اس کو یاد ہو گیا تو سب سے پہلے استاذ کو گالیاں دے، اس کو نکال دو درسگاہ سے، دفع ہو جو یہاں سے۔ امام حسن بصری سبق پڑھا رہے ہیں، واصل بن عطا کھڑا ہوا نا، واصل بتا میری رائے یہ نہیں ہے، فرمایا قد اعتزل عنا، یہ ہم سے کٹ گیا، نکل جا ہماری درسگاہ سے، نکل یہاں سے۔ یہ حسن بصری ہیں، تابعی، صحابہ کے دور کا بندہ، اور آج ہم کہہ دیں یہ سمجھتا نہیں ہے۔ مدینہ منورہ تفسیر ابن کثیر اٹھاؤ، اللہ کے نبی جب طاقت مل گئی نا، اخرج یا فلان انت منافق، اخرج 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 یا فلان، حضور نے یہاں نکل لو یہاں سے، ہمیں کوئی تمہاری ضرورت نہیں۔ میں عرض جو کر رہا ہوں اچھی طرح بات سمجھو، آپ نے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، آج آپ وہاں بیٹھے ہیں، کل آپ نے یہاں بیٹھنا، آج آپ طالب علم ہیں، کل آپ استاد جی ہوں گے، آج آپ درویش ہیں، کل آپ محتمم صاحب ہوں گے۔ محتمم بن جاؤ، اپنی درسگاہوں پر استاد بیٹھ جاؤ، بد عقیدہ کو نکالو درسگاہ سے، نکل جائے یہاں سے۔ نیت کرتے ہو؟ میں وعدے شادے نہیں لیتا، وعدے شادے ہم نہیں لیتے، کچا کام مت کرو، بس نیت کر لو، کافی ہے نیت کا بھی۔ آپ نے کہنا بھی ہمارے ایمان کی سطح وہ نہیں بنی جو آپ کی بنی ہے، چلو جان چھوٹ گئی۔ کیسے بہانے رکھے جان چھڑانے کے لیے؟ سطح کون سی سطح آپ نے بنانی ہے؟ اس کے لیے کون سا صحابہ والا ایمان چاہیے؟ بھی نکلو یہاں سے، اس کے لیے کتنا ایمان چاہیے؟ بس اس کے لیے کچھ غیرت چاہیے۔ اللہ ہم سب کو دینی غیرت عطا فرمائے۔ خیر میں چلیں اس کو ختم کر لیں۔ اس کا مذہب اصولاً اور فروعاً مدون ہو کر، مدون، یہ ہم نے کیوں کہا؟ آپ امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، صحابہ کی کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، صحابہ تمہارے سر کا تاج ہیں، صحابہ تمہارا ایمان ہے، صحابہ تو حجت ہیں، صحابہ کو چھوڑ کر بندہ مسلمان بھی رہ سکتا ہے، کیسی بات کرتے ہو؟ صحابہ، ہم کیسے ہو سکتے ہیں صحابی کو چھوڑ کر امام حنیفہ کی تقلید کریں؟
اور ہماری یہ گزارش ہے کسی ایک صحابی کا نام لے کر بتا دو کہ جس کے اصول اور فروع مدون ہو. کہ وہ تو نہیں ہے تو پھر تقلید کیسے کریں؟ مجتہد کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچاؤ، تواتر کے ساتھ. بس تواتر کے ساتھ آ گیا، اب سند اور دلیل کسی چیز کی کوئی ضرورت موجود نہیں. میں گجرات ایک جگہ ہے لالا موسا، وہاں بیان کیا تو بیان کے دوران ایک بندہ کھڑا ہوا. میں کھڑے ہو کر سوال نہیں کرنے دیتا، یہ مغرب کے بعد کے بیان کی باتیں ہیں، ترتیب سمجھانے کے لیے بھی آپ نے کام کیسے کرنا ہے. خیر سوال کیا، مجھے وہ کہنے لگا کہ مولانا صاحب یہ اصل میں ان کو سوال پڑھائے جاتے ہیں، رٹائے جاتے ہیں. ہماری کمزوری ہے، ہمیں ماننی چاہیے. ہم سوال یاد نہیں کراتے، یہ سوال کرو یہ سوال کرو. باطل اپنے لوگوں کو سوال یاد کراتے ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ پوچھو. اب انہیں ایک سوال لٹایا ہوا ہے. امام صاحب بہت نیک آدمی تھے، بڑے صاحب علم تھے، بہت تہجد گزار تھے، اور ان نے خود فرمایا تھا میں جو مسئلہ لکھو اس کو حدیث کے مطابق چیک کر لینا، حدیث کے مطابق کو لینا، نہ ہو تو چھوڑ دینا. وہ تو فرما کر گئے تھے. اس دور میں حدیثیں اکٹھی نہیں تھیں، تھوڑی سی ان کے پاس تھیں، ان سے مسائل نکال سکے، باقی وہ فرما کے چلے گئے میں میری حدیث کو چیک کر لینا. آج نیٹ کا دور ہے، ایک کلک پر لاکھوں حدیثیں موجود ہیں. آج کا دور وہ نہیں ہے جو امام صاحب کے دور کا تھا. بات سمجھ آ رہی؟ اس میں جو قدوری میں، کنز میں، فلاں میں، بہشتی زیور میں یہ مسئلے یہ گند ان نے گھسیڑا ہوا ہے. اس کے امام حنیفہ سے کیا تعلق ہے؟ پھر دو چار مسئلے بیان کر دیں گے. اب بندے کا ذہن بن رہا ہے امام صاحب نیک تھے، بعد انہوں نے گڑبڑ کی ہے. امام صاحب کا ذہن یہ تھا، بعد انہوں نے ایسے کیا ہے. اس حدیثیں نہیں تھیں، ایک بعد میں آئی ہیں. امام صاحب پر ساری اکٹھی نہیں تھی، بعد میں اکٹھی ہوئی ہے، اس لیے ان سے غلطی ہو گئی. اور انہوں نے فرمایا اگر میری کو بعد حدیث کے خلاف وہ چھوڑ دو، ہم تو اسی کے مطابق لے رہے ہیں. بندے کا ذہن بدلتے. یہ باتیں مستقل ہیں سمجھانے والی. تو خیر وہ بندہ کہنے لگا کہ جی مولانا صاحب دیکھو بات ہوتی ہے سند کی. اگر اپنی فقہ حنفی کی سند آپ اپنے سے لے کر امام ابو حنیفہ تک ثابت کر دیں، صحیح سند سے فقہ کے مسائل آپ ثابت کر دیں، ہم اپنا مسلک چھوڑ کر حنفی بننے کے لیے تیار ہیں. میں نے کہا کل کو کوئی عیسائی یہ سوال آپ سے کر دے، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کریم کی جتنی آیات ہیں ہر آیت سند کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ثابت کر دیں تو میں عیسائیت کو چھوڑ کے محمدی اور مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں. تو اس کو ثابت کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. میں نے کہا پھر عیسائیت کا کیا بنے گا؟ اس نے کہا جی مولانا صاحب یہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک جو پہنچا ہے یہ سند کے ساتھ نہیں پہنچا، یہ تواتر کے ساتھ پہنچا ہے. اور جب تواتر ہو تو سند کی ضرورت نہیں ہوتی. میں نے کہا جس طرح قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک تواتر کے ساتھ آیا ہے، فقہ حنفی امام ابو حنیفہ سے لے کر ہم تک تواتر کے ساتھ آئی ہے. جس طرح قرآن کریم سند کا محتاج نہیں، تواتر کے ساتھ ہے، فقہ حنفی سند کی محتاج نہیں، یہ تواتر کے ساتھ ہے. اس پر کیا سند کی ضرورت ہے؟ اس لیے ہم نے کہا اب دیکھو تقلید کا معنی آپ نے یاد فرما لیا، تقلید کا معنی سمجھ لو. اب میں دیکھتا ہوں کون آپ پہ سوال کرتا ہے اور میں دیکھتا ہوں آپ جواب کیسے نہیں دیتے. دیکھو ہم درس کے دوران میں یہ کہہ رہا ہوں نا دیوبندی ہونے پر فخر ہے، بولو. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ فلاں کا رد کرتا ہوں، حنفی ہونے پر فخر ہے، فلاں پہ لعنت بھیجو، میں تو نہیں کہہ رہا. میں کون سی فرقہ واریت پھیلا رہا ہوں؟ میں تو کہہ رہا ہوں بھئی ہم ٹھیک ہیں، ہم ٹھیک ہیں، ہم ٹھیک ہیں. ایک آدمی بازار پہ دکان بنا کر آتا ہے، وہ دکان کو لکھتا نہیں ہے 100% خالص مال. اب 7 دکان والا پرچہ کٹوائے، اس نے سر ہماری دکان کے خلاف لکھا ہے، یہ اس نے لکھا ہے کہ ان کی دکان میں ملاوٹ ہے. کہاں لکھا ہے؟ یہ نہیں لکھا 100% خالص مال. اس کا مطلب یہ ہے، مطلب شتلہ مت نکالو، جو میں نے کہا وہ بات کرو. میں اپنے مسلک پہ دلائل دے رہا ہوں، بھئی بیٹا ہم ٹھیک ہیں، بیٹا گھبراؤ مت، حنفی مذہب ٹھیک ہے، دیوبندی ٹھیک ہے، ہمارے اکابر ٹھیک ہیں، ہمارے پاس دلائل ہے، کھڑے رہو. وہ کہتا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بس مناظرے شروع کرو. اس کا مطلب یہ، میں نے آج دوسرا دن ہے، آپ سے کہا مناظر بنو، بولو. میں نے کہا آپ سے مناظرہ کرو، میں تو نہیں کہہ رہا مناظرہ کرو.
نہ ہم آپ کو مناظرہ پڑھا رہے ہیں، نہ کہہ رہے ہیں مناظرہ کرو، نہ مناظرے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ ابھی آپ سبق پڑھ کے جائیں، سب سے پہلے ہم مناظر بن کے آگے ہیں، بن گیا مناظر، چلو ہم تو مناظرے کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو کہہ ہی نہیں رہے مناظر بنو، بس ایک طوفان ہے۔ امام صاحب نے بیٹے کو منع کیا مناظرہ نہ کرنا، یہ کہتا ہے کرو، میں نے کہا میں کب کہتا ہوں کرو، تو مجھے بھی بندہ بتاؤ جس کو میں نے کہا ہو مناظرہ کرو، میں تو کسی کو نہیں کہہ رہا کرو۔ میں گزارش کرتا ہوں اللہ ہم سب کو کام کے لیے قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ اس خدمات کو بھی اپنے کرم سے اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ